اس کا ٹرپ ختم ہونے میں 2 دن بچے تھے اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی وہاں جا کے، اب نوکری نہ ملتی تو آپشن پاکستان تھا۔ پاکستانی روپوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ ڈالر میں کنورٹ ہوئے تھے تو وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ انہیں زیادہ عرصہ خرچ کر سکتی۔ اس نے کبھی جاب نہیں کی تھی، اس لیے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ جاب کے لیے کوششیں کیسے کی جاتی ہیں۔ اور جو اصل بات تھی، اسے اندر سے یہ خوف تھا کہ اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پر جائے گی اور اس کے ملک کے لوگوں کو اس کی تلاش ہوئی تو وہ اسے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ گمنام نوکری چاہتی تھی، ضروریات زندگی بھی پوری ہو جاتی اور کوئی خوف کی تلوار بھی سر پر نہ ہوتی۔ آج ایک بار میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ ارٹس بار نامی اس کلب کا مالک بار بار اس کا حیرت سے جائزہ لیتا۔ تم واقعی یہاں نوکری کرنا چاہتی ہو؟ جی، دیکھو یہاں اور قسم کے لوگ آتے ہیں اور پھر ہمارے ڈی جے اور بار ٹینڈرز اپنے کام کے ماہر ہیں۔ تم دونوں کاموں میں زیرو لگتی ہو اور اس حلیے میں یہاں آؤ گی؟ کیا ہے میرے حلیوں کو؟ مریم نے برا مان کر خود پر نگاہ ڈالی۔ ہماری یونیفارم ہے، وہ یوز کرنا ہوگا، اور میرے پاس اس وقت ویٹرس کی نوکری ہے، کرنا چاہو تو کل سے آ جاؤ۔ وہ دانتوں کے درمیان ایک تیلی دبائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مریم کا دل چاہا ایک گھونسا دے مارے اسے، خبیث گھورے ہی جا رہا تھا۔ پھر اس کی آفر کو خود رد کرتے وہ باہر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، زندگی مشکل تھی، لیکن وہ ویٹرس نہیں بن سکتی تھی۔ انسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ کوئی پوچھتا کہ بار ٹینڈر اور ڈی جے کیا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں؟ وہ مایوس ہو چکی تھی، چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکل آئی تھی۔ چونک کر دیکھا تو ایک پارک سے گزر رہی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس تک جا پہنچی اور بیٹھ گئی۔ یہ ایک وسیع پارک لگ رہا تھا، نہ جانے کیا نام تھا، آتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت گھاس ایک کارپٹ کی مانند بچھا نظر آ رہا تھا، اور سامنے کی روش کے اطراف کچھ فاصلے پر درخت لگے تھے جو بہت گھنے نہیں تھے، اس لیے سامنے کا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 10 منٹ گزرے تھے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی آ بیٹھی، بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ مریم کا دل چاہا اسے اگنور کرے، لیکن دل بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی پہلے اس سے فرجین زبان میں پوچھ رہی تھی، پھر بات کو انگلش میں دہرایا تھا۔ مریم، پاکستان، وہ مختصر بولی۔ میں کرسٹینا، یہیں کی ہوں۔ اوہ، میرا باس اتنا زیادہ کام لیتا ہے کہ بندہ مرنے سے ذرا ادھر ہو تب چھوڑتا ہے۔ سارا دن بوتلیں اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی کہ چمچ پکڑ کر کھانا کھا سکوں، کمینہ۔ اس کے بعد وہ گالیاں دینے لگی۔ مریم نے لب بھینچ لیے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں بھی اتنی فضول گالیاں دیتی ہیں۔ کیا کام کرتی ہو اور کہاں؟ مریم نے پوچھ کر اس کی گالیوں کو بریک لگوائی۔ منرل واٹر کی فیکٹری ہے، روز اتنی بوتلیں اٹھانی پڑتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی نئی لڑکی رکھ لیں، لیکن جو بھی آتی ہے چند ماہ میں چھوڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ مریم کو کوئی تجسس نہیں تھا، لیکن بات تو کرنی تھی کوئی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا، بلا وجہ صحیح کسی سے تو بات کرتی، کیونکہ تنخواہ کم دیتا ہے وہ کمینہ، اور کام زیادہ کرواتا ہے۔ سمجھ چھوڑ جاتی ہیں۔ تم بھی چھوڑ جاؤ اب کہ۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ بدتمیز لڑکی تھی، ہر دوسری بات میں گالی نکال کر بات کر رہی تھی۔ مجھے ان سب سے زیادہ دیتا ہے، نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اور کہاں جاب کروں گی؟ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ تجربہ تو کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، ہر کام کرنے سے آتا ہے، اور پھر جا کر وہ آپ کے تجربے میں شامل ہوتا ہے۔ تم عقل مند لگتی ہو۔ سنو، تم میری فیکٹری میں جاب کر لو۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ کیا نہیں کرنی؟ تمہیں دیکھ کر لگا کہ شاید تم جاب نہ ملنے پر تو اداس ہو۔ اچھی پے دلواؤں گی۔ اچھا، اور رہائش اور ویزا کمپنی کا ہوگا؟ مریم نے اب کی بات دلچسپی دکھائی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی جو بھی کر لے، زخم 2 دن پرانا ہونے پر بھی پھر سے بھول کر پرانی روش پر آنے لگتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ پرانی غلطی دہرانے جا رہی تھی، انجان پر اعتبار کرنے کی، لیکن اس وقت اسے احساس نہیں تھا کہ وہ غلطی کر رہی ہے۔ ہاں، رہائش مفت اور ویزا ہماری طرف سے۔ میں یہاں ٹور پر آئی ہوں، 2 دن بعد ختم ہونے والا ہے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں ویزا لگنے میں 1-2 ماہ تو لگ جاتے ہیں۔ ارے تم ان باتوں کو چھوڑو، بس ہاں کرو، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ وہ لڑکی کھلکھلا اٹھی تھی۔ مریم نے اسے اپنی ہوٹل کا بتایا اور خوشی خوشی ہوٹل آ گئی تھی۔ مسئلہ تو حل ہونے کو تھا، بلکہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اگلی صبح اس کے ہوٹل آ دھمکی تھی، پھر مریم کو اپنے ساتھ فیکٹری لے گئی تھی۔ وہاں مالک نے سرسری انٹرویو کے بعد اسے جاب دے دی تھی۔ تنخواہ کم تھی، مگر پورے مہینے میں 3 وقت کا کھانا آرام سے نکل سکتا تھا۔ مریم کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ مریم کا ٹرپ ختم ہونے پر اس کی ٹریولنگ ایجنسی نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ مریم نے انہیں اپنی
فجی کی رہائش کا بتا دیا تھا۔ اس فیکٹری میں مرد بھی کام کرتے تھے اور عورتوں والے حصے میں بس کرسٹینا اور چند ساتھی پرانی تھیں، باقی سب لڑکیاں 3-4 ماہ پرانی تھیں بس۔ مریم نے کوئی تجسس نہیں کیا کہ ایسا کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے عرصے میں سب چھوڑ جاتی تھیں۔ اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، اسے اب باقی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس فیکٹری میں زیادہ تر مقامی لوگ تھے اور اسے حیرت ہوئی جب پتہ چلا مقامی لوگ سیاحوں کو لوٹ مار کر اپنا جیب خرچ نکال لیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ہی ایسے تھے، لیکن ایسے حادثات ہر آئے دن سننے کو ملتے تھے۔ اب یہ صرف ایک گروپ کا کام تھا یا زیادہ لوگ ملوث تھے، اس پر کوئی تحقیق نہیں تھی۔ یہاں بھی ایک یونیفارم تھا، سردیوں میں جینز شرٹ اور گرمیوں میں اسکرٹ بلاؤز۔ چونکہ اب سردیاں تھیں تو مریم کے لیے آسانی تھی، جسم ڈھکا رہتا۔ اسکارف کو اس کے باس نے ناک چڑھا کر دیکھا تھا اور منع کر دیا تھا۔ مریم سردی کے بہانے لانگ کوٹ اور سر پر اونی ٹوپی پہنے رکھتی، بالوں کا جوڑا کیے رکھتی، عجیب نمونہ لگتی ہو۔ اتارو اس ٹوپی کو، کرسٹینا نے ایک دن کھینچ کر وہ ٹوپی اس کے سر سے اتار پھینکی۔ مریم جو بھی کہتی رہی وہ انسنا کیے اس کی ٹوپی بھاگ کر کہیں چھپا آئی تھی۔ ہم یہاں اندر کام کرتے ہیں، یہاں اتنی سردی نہیں ہوتی، دوسری لڑکی نے اسے تسلی دی۔ وہ پھر خاموشی سے بوتلیں اٹھاتی رہی۔ اس کی رہائش کرسٹینا کے ساتھ تھی، فیکٹری کے قریب ہی، کیونکہ وہ الگ رہائش افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باس نے اس کا پاسپورٹ ابھی تک نہیں دیا تھا، پھر اسے بلا کر کہا تھا کہ پاسپورٹ نہیں دے گا۔ ہاں ویزا لگ چکا ہے۔ مریم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس کے خیال سے وہ اب محفوظ تھی۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کرسٹینا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بس کام میں مگن رہتی تھی، اور کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ دماغ لڑانا پڑتا، جسمانی مشقت تھی اور وہ بنا شکوہ کیے کرتی رہتی۔ یہاں سے جا کر کمرے میں پڑی رہتی، زیادہ کبھی دم گھٹتا تو بس کھڑکی کے ساتھ آ کھڑی ہوتی، جب تھک جاتی تو واپس بستر پر جا بیٹھتی۔ پھر ایک دن کرسٹینا اور اس کی ساتھیوں نے بہت منت کر کے چھٹی کے بعد اسے آؤٹنگ کے لیے راضی کیا۔ ان کی چھٹی رات کے 8 بجے ہوتی تھی۔ پہلے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا تھا، پھر مریم کو بنا بتائے اسے ایک کلب میں لے آئی تھی۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوئی۔ اب کئی گھنٹے وہ سب پاگلوں کی طرح ناچنے والی تھی اور اسے بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ پہلے تو وہ سب نے وہاں جا کر ڈرنکس لی۔ مریم نے سیزنل فریش جوس کا آرڈر دیا تھا، باقی لڑکیاں گلاس لیے ڈانسنگ اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ وہیں اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، مڑ کر ان کو دیکھتی رہی، گلاس ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر بعد اس میں سے ایک سپ لے لیتی۔ میوزک بہت تیز تھا، کوئی مقامی گانا لگا ہوا تھا، ساری عوام اس گانے پر پاگل ہو رہی تھی، یقیناً سب کا پسندیدہ تھا۔ اس بار میں لال روشنی بہت زیادہ تھی، باقی رنگ کی روشنیاں بہت کم تھیں، کسی عکس کی مانند کہیں نظر آ جاتی، ورنہ ہر شے لال رنگ میں رنگی تھی۔ پھر دوسرا ٹریک شروع ہو گیا تھا، عوام نے اس پر پہلے شور مچایا، پھر دوبارہ ناچنا شروع کر دیا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اسے اپنے بالکل پیچھے آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر بولنے والے کو دیکھا۔ بار ٹینڈر دونوں کوہنیوں پر زور ڈالے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ مریم کا ہاتھ اپنے بالوں تک گیا، وہ کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، وہ آج ٹوپی پہننا بھول گئی تھی اور جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہے، میں نے تعریف کی، تم نے شکریہ بھی نہیں کہا۔ لڑکے نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کوئی ہیئر بینڈ ہے تو دو۔ مریم نے اس کی بات کو انسنا کر کے اپنی کہی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ یہاں اس پر غصہ کرتی تو نقصان اپنا ہی ہوتا۔ اس کے لیے انجان ملک تھا اور چیخ چلا کر اپنا ہی تماشا بناتی۔ بہتر تھا کہ سمجھداری سے اسے معاملے کو نپٹانا تھا۔ بدذوق لڑکی ہو، نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بدمزہ ہوا، اس نے اچھا برا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ عجیب عورت تھی جو اپنے بالوں کی اتنی چٹیاں بنا رکھی ہیں، ایک کھول کر اس کا بینڈ مجھے دے دو۔ وہ مریم عالم ہی تھی۔ لڑکے نے ناک سے کوڑی۔ تم نے شکریہ بولا تھا؟ لیچڑ انسان، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے کھلے بال زیادہ اچھے لگیں گے، اس لیے ایک پونی مجھے دے دو۔ باقی جملہ وہ انگلش میں بولی۔ لڑکا تعریف سن کر خوش ہوا اور ایک طرف سے بینڈ اتار کر اسے دے دیا۔ وہ بینڈ چھوٹا تھا۔ مریم نے جوڑا کھول کر اپنے بالوں کی چٹیاں بنا لی۔ واؤ، تمہارے بال تو بہت لمبے ہیں۔ نہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے گھورا۔ سارے لوگ ابھی ڈانس کر رہے ہیں، ڈرنک کے لیے بس تم ہی بیٹھی ہو تو تمہیں ہی دیکھوں گا۔ وہ ڈھٹائی سے دان دکھانے لگا۔ مریم نے بال باندھ کر چٹیا کو پھر جوڑے کی شکل میں کر لیا تھا۔ یہاں ہیٹر تو چل رہا ہے تو کوٹ اتار دو، اس سے تو گرمی لگ رہی ہوگی، اور تم ڈانس کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بار ٹینڈر جیسے اسے زج کرنے کو وہاں آن کھڑا ہوا تھا۔ مریم بنا جواب دیے تحمل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے چہرے پر کسی بھی تاثر کو آنے سے روکا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک تو تیز میوزک، لال روشنی اور وہ لیچڑ انسان۔ وہ تیزی سے ڈانس کرنے والوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اسٹیج پر ڈانس کرنے کے بجائے عوام راستے تک آ چکی تھی۔ وہاں اسٹیج درمیان میں تھا، لیکن کیونکہ عوام زیادہ تھی جو اسٹیج پر نہیں سما رہی تھی،
اس لیے وہ چھوٹا سا کلب ہر طرف سے انسانی ہجوم سے گھرا تھا۔ ایک ہٹا کٹا مرد اس کے آگے سے ہٹنے کے بعد دروازے تک اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز میوزک کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے رکی بھی نہیں۔ اسے اس جگہ شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کو دھکیلتے باہر آئی تھی اور کئی گہری سانسیں لی تھیں۔ باقی خواتین ابھی اندر ڈانس میں مصروف تھیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ وہاں سے دور جا رہی تھی۔ اسے بار ٹینڈر کی باتیں یاد آئیں تو جھرجھری کی لہر سی جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ پہلی بار مردوں کے بیچ ننگے سر بیٹھی تھی، وہ بھی بال کھولے۔ اگر بابا اور علی کو معلوم ہو جائے تو میرے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور اگر میر حاشر دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالتا۔ ہاں، بہت غیرت مند جو تھے۔ اس کے لوگوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور یہاں ان کی غیرت کا ستیہ ناش ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل چاہا وہ کھل کر کہکا لگائے۔ پتہ نہیں کیوں اس سوچ نے اسے خوشی دی تھی کہ ان غیرت مند مردوں کی غیرت کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ بھلے انجانے میں ہوا تھا، مگر ہو چکا تھا۔ اندر کہیں ٹھنڈک اتری تھی، جلتے دل پر پھوار کا ایک قطرہ گرا تھا۔ اور پھر وہ ٹوپی سر پر لینا اکثر بھولنے لگی تھی۔ وہ ننگے سر باہر جاتی تھی، بس اتنی عقل ساتھ رکھی تھی کہ بال کھول کر نہیں نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کے بال بہت خوبصورت تھے، اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ اپنے پیچھے کئی مرد لگا سکتی تھی۔ اسے غیرت مند مردوں کی غیرت پر تازیانے لگانے تھے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا تھا۔ سینڈی تمہارا پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک کارٹن اٹھائے اسے مطلوبہ جگہ رکھنے لگی تھی کہ کرسٹینا کی آواز سنائی دی۔ مریم نے کارٹن رکھ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ کون؟ وہ الجھے لہجے میں پوچھی، وہ جس کی بازو پر ٹیٹو تھا۔ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا تم کس کا پوچھ رہی ہو۔ وہ جو پرسوں کلب میں تمہارے پیچھے دروازے تک آیا تھا، اتنا بلاتا رہا تم نے سنا ہی نہیں، کہتا تمہاری دوست بہت روڈ ہے۔ مریم نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں اس بندے کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور وہ مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ کیا بات کرنی تھی اسے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ اسے تم اچھی لگی تھی، میں اس سے ٹکرائی تھی اور پھر آگے چلی گئی تھی۔ اتنی دیر میں اسے پسند بھی آ گئی تھی؟ جب تم اپنا جوس پی رہی تھی تب سے دیکھ رہا تھا، پھر بال باندھ کر تم جانے لگی۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ یہ لڑکی کھلے بالوں میں اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ استغفر اللہ! مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آج سے پہلے کبھی کھلے بالوں میں لڑکی نہیں دیکھی۔ سب کے بال اتنے پیارے نہیں ہوتے، اور تم تو پھر ایشین بیوٹی ہو۔ ہوں گے کیسے؟ ہر شے حفاظت کے ساتھ ہی اچھی رہتی ہے، مریم نے طنز کیا۔ اب جاؤ، مجھے کام کرنا ہے، اور اس سینڈی بلا کا میرے آگے پھر ذکر نہ کرنا۔ میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو غائبانہ گالیاں کھا بیٹھے۔ وہ غصے سے کہتی وہ کرسٹینا کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ کرسٹینا نے اس کے جواب کو سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ سینڈی بلا فیکٹری میں اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ مریم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ وہ شکل سے ہی عجیب سا لگتا تھا، ایک کان میں بالی، سلیو لیس شرٹ سے جھلکتے بازوؤں پر بنے خوفناک ٹیٹوز۔ جب کرسٹینا نے اسے بلا کر اس کا تعارف کروایا، مریم اندھی، گونگی اور بہری بن گئی تھی۔ اچھا کرسٹینا، تم نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا تھا؟ کب؟ مجھے یاد نہیں۔ مریم اس کی آوازوں پر بہری بنی اپنا کام کرتی رہی۔ وہ عجیب ہی لڑکی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس بندے کو اس سے ملانے لے آئی تھی۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ مریم کہیں آتی جاتی تو تھی نہیں، اس لیے وہ سینڈی بلا اس کے آنے جانے کے راستے پر کھڑا 2 دن اسے تاڑتا رہا۔ تیسرے دن وہ سر جھکائے اپنے گھر جانے کو تھی کہ ذرا فاصلے پر بیٹھا وہ سینڈی اسے آتا دیکھ کر اس تک آیا۔ ہیلو بیوٹی! مریم نے اسے دیکھ کر قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اب بس مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ 5واں دن ہے، کرسٹینا کو پیسے دیے، بتاؤ اور کتنے دن انتظار کرواؤ گی؟ جی؟ مریم ٹھٹک کر رکی۔ کیا کہا؟ اس بے وقوف کو اتنی کھلی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے زیادہ پیسے اس لیے دیے کہ تم ایشین بیوٹی ہو۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر مریم کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مریم کا سانس رک گیا تھا۔ اس سے اتنی اچھی طرح بات کرنے والی، خود کو اس کی دوست کہنے والی، اس کا سودا کر چکی تھی۔ بات سمجھ آتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ہٹا کٹا مرد تھا، وہ محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کی مزاحمت پر وہ ہنسا۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ روز کرسٹینا کہتی ہے آج وہ اتنے پیسے مانگ رہی ہے۔ پتہ ہے تم میری زندگی کی سب سے مہنگی عورت ہو۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے بازو میں گاڑے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ مریم تیر کی تیزی سے بھاگی اور اپنے گھر کا دروازہ ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ پیچھے وہ اس کی تڑپتی مچھلی کی جیسی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں کہکے لگاتے آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا اس کے گھر تک آ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔
اسے کرسٹینا نے کہا تھا کہ وہ گھر چلی جائے کیونکہ آج وہ کہیں باہر گھومنے کا پروگرام رکھتی تھی۔ اسے کرسٹینا کی نظریں یاد آئیں۔ اف، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مریم ہمت نہیں ہارنی، جلدی کرو، اس نے خود کو حوصلہ دیا اور اس گھر کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ مریم نے جلدی سے اندر جا کر دروازہ لاک کیا، لیکن وہ جانتی تھی یہ عارضی تھا۔ وہ طاقتور مرد تھا، وہ کسی بھی لمحے دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بستر کے نیچے رکھے اپنے بیگ کو اٹھایا۔ وہ اسے لینے ہی تو آئی تھی، اسے کرسٹینا کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس بیگ میں اس کے ڈاکیومنٹس تھے، زندگی کی جمع پونجی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے زپ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ اس کی ڈاکیومنٹس فائل وہیں موجود تھی، موبائل، لیپ ٹاپ اور اس کے کپڑے بھی، جبکہ اس کے پیسے گم ہو چکے تھے۔ اس کے حواس مزید اڑے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اللہ، اب کیا کروں؟ اس کے دماغ میں وہ تھانے والی رات آنے لگی۔ آج حاشر نہیں تھا جو بچانے آتا، آج کوئی معجزہ نہیں ہونا تھا، آج اسے خود اپنے آپ کو بچانا تھا۔ دستک تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے بیگ کو دونوں جانب سے کندھے پر ڈالا اور ایک دوپٹہ نکال کر اسے ڈبل کر کے جلدی سے اسے اسکارف کی طرح اوڑھا۔ وہ تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں نگاہیں دوڑا رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے بچا سکتا۔ اب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھا گلدان اٹھا کر اسے ایک دیوار پر لگے آئینے پر مارا۔ دونوں ہی لمحوں میں چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے جھک کر ان ٹکڑوں کو ہاتھوں سے دروازے کے آگے دھکیل رہی تھی۔ اگر وہ دروازہ کھول کر اندر آتا تو پہلے اس کے پاؤں زخمی ہوتے۔ یہ سب کرتے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اسے خود کو بچانا تھا، یہ چند لمحوں کی مہلت ضائع نہیں کرنی تھی۔ پھر کھڑکی کھول کر اس نے باہر جانا چاہا۔ اب کی بار لگا تھا دروازہ ٹوٹنے کو ہے۔ مریم نے نیچے جھانکا۔ اس کھڑکی کے نیچے دو کتے بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا۔ پھر جلدی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی چھوٹی ٹیبل اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی تاکہ کتے وہاں سے ہٹ جائیں، جبکہ وہ ہٹنے کے بجائے کھڑکی کی جانب رخ کیے زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ اب وہ کہاں سے بھاگتی؟ اس نے ٹوٹے گلدان کا ایک بڑا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، تبھی دروازے کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سینڈی بلائے سے خونخوار نگاہوں سے گھورتا اندر آیا تھا اور کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں گھس گئے تھے۔ وہ چیخ اٹھا تھا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ان ٹکڑوں پر چلتا اس تک آنے لگا۔ نیچے سے بھونکتے کتے اب جمپ لگا کر کھڑکی کے راستے اندر آنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ مریم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر یہ وقت کانپتی ٹانگوں پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ اس وقت سامنے کھڑی مصیبت سے جان چھڑانی تھی۔ اور جیسے ہی وہ قریب آیا، اس نے مریم کو پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان کا ٹکڑا پوری قوت سے اس کی سائیڈ میں گھسا دیا۔ وہ بلبلا کر جھکا۔ مریم تیزی سے بھاگ کر دروازے تک گئی۔ اس کی جوتی کے نیچے کئی کانچ آئے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اب دروازے کو لاک لگا رہی تھی۔ اس کا اندر کا لاک ٹوٹا تھا، باہر کا نہیں۔ وہ بپھرا شیر اس زخمی حالت میں جب تک دروازہ توڑ کر باہر آتا وہ اس سے دور ہوتی۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی مخالف سمت میں بھاگ رہی تھی۔ اندھیری گلیاں، یہ راستہ اس کے لیے انجان تھا۔ وہ جب سے آئی تھی بس مخصوص راستوں سے آتی جاتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے لگا اس کے پاؤں میں کچھ گھسا تھا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ آہ، وہ درد سے چلائی تھی۔ کانچ کے کچھ ٹکڑے جوتے میں پھنس گئے تھے اور بھاگتے ہوئے وہ اوپر ہو کر اس کے پاؤں میں آ لگے تھے۔ وہ درد سے کراہتے اٹھی تھی، پھر دائیں پاؤں سے جوتی نکالنے کی کوشش کی۔ شیشے کا ٹکڑا بہت بڑا تھا، اس کے پاؤں کی ہتھیلی اور جوتے کے درمیان ترچھے رخ میں پھنس چکا تھا۔ وہ شیشہ نکالتی تو خون نے رکنا نہیں تھا، نہ نکالتی تو یہیں پڑی رہتی، اور اگر وہ پیچھے سے آ جاتا تو۔ اس نے دونوں لبوں کو بھینچے آدھی جوتی اتار دی۔ درد بڑھنے لگا تھا۔ پیچھے سے کئی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کتنے تیز لوگ تھے! 15 منٹ میں اس کے پیچھے ڈھونڈنے کھڑے ہوئے تھے۔ مریم نے آنکھوں کو بند کر کے پورا زور لگا کر جوتے کو اتار پھینکا تھا۔ خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ پھر دوسرا جوتا اتار کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کے مارے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اب وہ گلیوں سے نکل کر روڈ پر تھی۔ یہ روڈ سنسان تھا اور یہاں روشنی بھی کم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ بھاگتے بھاگتے کہاں آ چکی تھی۔ وہ ویسے بھی اس شہر کے رستوں کو نہیں جانتی تھی۔ اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ پیر زمین پر رکھتے ہی درد کی کئی لہریں پوری ٹانگ میں پھیلنے لگتی۔ وہ لنگڑا کر بھی نہیں چل پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس نے کبھی جسمانی تکلیف نہیں جھیلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جب جسم میں ایسی انتہا کی تکلیف ہو تو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آنسوؤں کی وجہ سے راستہ دھندلا ہو رہا تھا۔ چند قدم چل کر وہ پھر بیٹھ گئی تھی۔ زخم پر پٹی کرنی تھی ورنہ بہت سا خون بہہ جاتا۔ اس نے بیگ اتار کر اندر سے ایک کپڑے کو ہاتھ مارا۔
اس کی قمیض تھی۔ مریم نے بیگ کی زپ کو بند کر کے اسے لمبائی میں فولڈ کیا۔ دیکھو یقیناً اسی رستے سے گئی ہوگی۔ ایک آواز ہوا کے دوش پر اس تک پہنچی تھی۔ اس نے غور کیا، یہ کرسٹینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ اس نے خوف سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر چاروں جانب۔ وہ لوگ اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیا فائدہ ان زخموں کا اگر ان کے ہاتھ ہی لگنا تھا تو؟ اس نے خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ جلدی سے قمیض کو پاؤں کے گرد لپیٹتی جا رہی تھی اور پھر دونوں بازوں کو ایک حد تک لپیٹ کر ان سے پاؤں کے اوپر 2 گرہیں لگا لی تھی۔ پہلے ہوا ہلکی تھی، اب ایک دم سے ہوا میں تیزی آنے لگی تھی اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ناگوار بو کے بھپکے بھی آ رہے تھے۔ مریم نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ گیلے ہاتھ منہ کو لگے تو احساس ہوا اس کے ہاتھ بھی زخمی تھے۔ پھر اسی طرح لنگڑاتے قدموں سے پیچھے جا کر اپنے جوتے اٹھائے، انہیں ہاتھوں میں لیے پھر آگے کو چلنے لگی۔ اسے اپنے وہاں ہونے کا ثبوت بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ ابھی تک شک میں تھے کہ وہ اسی راستے سے گئی ہوگی، تو یہ شک یقین میں نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ وہ روڈ کے ایک سائیڈ پر ہو کر چل رہی تھی۔ آوازیں اب بہت صاف سنائی دینے لگی تھی اور وہ 4-5 لوگ آپس میں بول رہے تھے، مریم کو گالیاں دے رہے تھے اور کرسٹینا کو دھمکیاں۔ مریم نے رک کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سا علاقہ تھا، شاید شہر سے بہت دور تھا، اس نے اندازہ لگایا۔ پھر آگے جا کر اسے 2 کچرے کے ڈرم نظر آئے تھے۔ روڈ کے دوسری جانب بھی ایسے ہی 3 ڈرم رکھے تھے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بنا تیزی سے چلتی رہی۔ دونوں ڈرم کچرے سے ابل رہے تھے۔ اس طرف اندھیرا تھا مگر کچرے کی گندی بدبو نے اسے منہ پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روڈ پر ایک ساتھ کئی لائٹس ڈالی گئی تھیں۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس نے کچرے کے ڈرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد پڑتی لائٹس کو۔ آخری پناہ گاہ یہی کچرے کے ڈرم تھے۔ وہ اونچے ڈرم تھے۔ پہلے اس نے اپنا بیگ اندر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو ڈرم کی دیوار کی سطح پر جمائے خود کو بلند کیا۔ ہاتھوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ واپس نیچے ہوئی۔ لائٹس ابھی بھی ڈالی جا رہی تھی۔ اگر اس پر بھی روشنی آ جاتی تو سارا کھیل ختم تھا۔ اس نے ہمت کر کے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے خود کو اوپر کیا اور بائیں ٹانگ کو اوپر کر کے اندر کیا۔ بدبو مارے جا رہی تھی۔ پھر دائیں کو بھی اوپر کر کے اندر کیا تھا۔ وہ کچرا تھا، کوئی ہموار زمین نہیں تھی۔ اس کے پاؤں اندر کو دھنستے گئے تھے۔ وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک جانب گر پڑی تھی۔ تبھی ایک تیز لائٹ اس کچرے کے ڈرم پر پڑی۔ مریم نے سانس روک لی تھی۔ صرف لمحے کی چوک سے وہ بچ گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سختی سے منہ پر اس طرح رکھا تھا کہ اس کی ناک تک جاتی ہوا کا راستہ بھی رک گیا تھا۔ لائٹ حرکت کر رہی تھی۔ مریم نے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہا، ہولے سے سر کو اٹھی تھی اور بیٹھنے کی کوشش کی اور چند انچ نیچے کھسک گئی تھی۔ قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ مریم نے دونوں ہاتھوں سے پاس پڑے کچرا اٹھا کر خود پر ڈالنا شروع کیا۔ بدبو موت تھی جیسے۔ وہ اپنی سانسیں روکے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیے جا رہی تھی۔ ہاتھ اس کچرے سے بھر کر خراب ہو چکے تھے۔ وہ صرف خشک کچرا نہیں تھا۔ جب تک ان قدموں کی آوازیں ڈرم کے قریب ہوئی تھیں تب تک وہ خود کو مکمل طور پر اس کچرے سے ڈھانپ چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بدبو نہیں سونگھی تھی۔ اسے اپنے جسم کے بہت سے حصوں پر کچھ نہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ منہ کھول کر چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیچھے روڈ کے درمیان میں خون لگا ہوا تھا، جیسے اس کے پاؤں زخمی تھے، لیکن چند قدموں کے بعد خون کے نشان گم ہیں۔ گئی تو گئی کہاں؟ اس کے ڈرم سے ذرا فاصلے پہ یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیل گئی تھی۔ یہ گھر میں گزری اس رات سے کئی گنا زیادہ خوفناک رات تھی۔ وہ رات کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ منہ کھول کر رو نہیں سکتی تھی۔ جسم پر چلتے کیڑے منہ میں نہ گھس جاتے۔ اپنی ناک کو اس نے دبا رکھا تھا۔ منہ پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں سے کبھی خلا پیدا کر کے ایک لمبی سانس لیتی اور وہ درمیان میں ہی رک جاتی کے ساتھ کئی گنا تیز بدبو کے بھپکے آتے تھے۔ عزت کے جانے کے خوف سے وہ پسینہ پسینہ ہو جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے خون کے نشان ہو، وہ یہاں آئی ہی نہ ہو۔ جس کے بھی خون کے نشان ہیں وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ یا تو وہ اڑ کر ہوا میں گھل گئی ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ سب گروپ کی صورت میں ادھر ادھر دیکھتے بول رہے تھے، تمہاری غلطی ہے، تم نے کہا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، نہ کسی کو فون کرتی ہے نہ کوئی اسے کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا، آسان لڑکی ہے۔ ایک بولتے ہوئے کرسٹینا پر الٹ پڑا تھا۔ ہاں تو ایسی ہی تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اتنی معصوم لگتی تھی، مجھے کیا پتا تھا سینڈی کو اتنا زخمی کر جائے گی۔ اس نے صفائی دی، اب جو بھی ہو تم ہمارا نقصان پورا کرو، اس لڑکی کے لیے ہم نے تمہیں بہت پیسے دیے ہیں، کل تک مال بھیجنا ہے، لڑکی گم ہے، اب اس کی جگہ تمہیں بھیج دیں؟ وہ چلایا تھا۔ نہیں، دیکھو وہ یہیں کہیں ہوگی، یہاں سے آگے 5 منٹ کی واک کے بعد سمندر ہے، وہ وہاں تک گئی ہوگی، وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوئی تو
ہمارا ہر جانا کون بھرے گا؟ کرسٹینا کی کراہتی آواز آئی تھی، شاید ایک آدمی نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ پہلے کبھی دھوکہ دیا ہے تم لوگوں کو جو اب دوں گی؟ وہ غصے میں چیخ اٹھی تھی۔ مریم کھانسنا چاہتی تھی لیکن وہ خود کو حرکت کرنے سے بھی باز رکھ رہی تھی۔ کچرے میں ذرا سی بھی ہلچل ہوتی تو وہ چیک کرنے آن پہنچتے۔ ٹھیک ہے، پہلے ان ڈرموں کو چیک کر لو، یہاں نہ چھپ گئی ہو، ایک آدمی نے کہا، اور دو آدمی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ والا ڈرم چیک کرنے لگے۔ تم جاؤ ذرا بیچ تک دیکھ کر آؤ، ان کا باس حکم دے رہا تھا۔ وہاں کچرے میں پڑے مریم کی سانسیں بدبو کے مارے رکنے لگی تھی۔ یا اللہ، شاید وقت آخر آن پہنچا ہے، اس سے اب مزید وہاں سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ مریم کے ڈرم کو چیک کرنے لگے تو ان کے باس نے وہاں لائٹ ڈالی اور ڈرم کو دیکھ کر منع کر دیا۔ ایسے گند میں کون چھپتا ہے، اور لڑکیاں تو کبھی نہیں۔ اس نے کوئی اور راستہ ڈھونڈا ہوگا، یہاں نہیں ملتی تو کہیں اور گئی ہوگی۔ وہ دو مرد کچرے کو یہاں وہاں کرتے رک گئے تھے۔ وہ باس کے پاس آئے۔ سینڈی کے زخمی ہونے کی اطلاع پولیس کو نہیں دے سکتے، ذرا سی غلطی پر پورا گروپ پکڑا جائے گا۔ ایسا کرو، کرسٹینا کو مارو اور اس کی شکایت لکھواؤ، وہ لیگل ہے، اسے پولیس نہیں پکڑے گی۔ اور ہاں، شکایت مریم عالم کے نام کی ہو، وہ ہے تو یہیں کہیں، بس یہ ملک چھوڑ کے نہ جائے۔ سینڈی اور کرسٹینا کی وجہ سے خواہ اس لڑکی پر پیسہ لگا دیا، اس سے اچھا کوئی اور دیکھتے۔ ضروری مسلم گرل دیکھنی تھی، اب دیکھو کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کمزور لڑکیاں ڈھونڈو، تو مجھے کب پتا تھا کہ وہ اتنی معصوم دکھنے والی ٹارزن نکلے گی۔ دوسری طرف سے ڈرم چیک کر کے کرسٹینا نے آتے ہوئے آخری بات سنی تھی اور جل کر بولی۔ اس وقت وہ خود غصے سے بھر چکی تھی۔ یہ مریم عالم اسے مل جاتی اور وہ اسے لٹکا دیتی۔ ان کی باتوں سے مریم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مافیا کے لوگ تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں بھی مافیا ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا دنیا سے پرے تھا تو دنیا سے بہت اچھا تھا، مگر یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کی پہچان سے ماورا ہوتے ہیں، وہ کسی ملک اور قوم کی پہچان نہیں ہو سکتے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ شیطان کے ساتھی وہ جو کسی بھی قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کا پتہ کیسے چلے؟ یہ برے لوگ ہی تو اچھے لوگوں کی قدر کرواتے ہیں۔ دنیا پھر انہیں سراہتی ہے کہ تم اچھے ہو، تم شیطان کی اولاد سے نہیں ہو، تم خوش قسمت ہو جو اپنے وجود کو کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بناتے، جو اپنے دماغ کو لوگوں کے نقصان پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ لوگ وہاں سے نہیں ہٹے تھے، وہ یہاں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے، اپنے آگے کے لائحہ عمل تیار کر رہے تھے اور اپنے ان دو ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے جو مریم عالم کو ڈھونڈنے سمندر تک گئے تھے۔ مریم کو جسم پر کیڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اب بند آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ڈر سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی، کہیں آنکھ میں نہ کچھ چلا جائے، آواز نہیں نکال رہی تھی، پکڑی نہ جائے، کھل کے سانس نہیں لے رہی تھی۔ بدبو کے مارے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے نہ جانے کس قدر گندگی تھی کہ اسے اپنے پیر لتھڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سر پر اسکارف تھا تو بالوں میں ابھی تک کچھ نہیں گیا تھا، کیونکہ جو کچرا سر پر تھا وہ خشک تھا، وہ شوپروں کا انبار تھا، مگر گندگی نہیں تھی۔ وہ ساکت پڑے تھک گئی تھی، اسے اپنا جسم اکڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا سی سرسراہٹ پر وہ اس تک آ جاتے، اسے کسی مافیا گروپ کے ہتھے نہیں چڑھنا تھا، بھلے اس کچرے میں ہی موت آ جاتی۔ پسینے کی وجہ سے کپڑے جگہ جگہ سے جسم سے چپکنے لگے تھے اور اب کیڑے کاٹ رہے تھے۔ شاید 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مریم کے حواس اب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، وہ اس سے زیادہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ان کے جانے کے بعد نکل جائے گی، مگر وہ وہاں کھڑے اپنے آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو میری موت کچرے کے اندر لکھی تھی۔ اس کا ذہن ہولے ہولے غنودگی میں جا رہا تھا۔ میرے اللہ، بہت بدبو ہے، گھٹن ہے، سانس نہیں آ رہی۔ وہ زندگی اور موت کے درمیانی راہ پر کھڑی تھی۔ شاید وقت آخر ہے۔ اللہ، میں مر رہی ہوں، آپ گواہ رہنا، میں گواہی دیتی ہوں اللہ، آپ واحد ہیں، آپ طاقتور ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، بن ستونوں والے اونچے آسمانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، آپ میرے رب ہیں، نے آپ کے سوا کسی کو بھی کبھی شریک نہیں کیا۔ وہ اپنے آخری کلمات ذہن میں ترتیب سے دہرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، موت سامنے تھی، مگر ابھی بھی سانسوں کی مہلت تھی۔ اس آخری وقت میں سب سے اہم کام اپنے ایمان کو پھر سے دہرانا تھا۔ بھلے زبان نہیں ہلا سکتی تھی کہ کندھے پر بیٹھے فرشتے لکھتے، اس کی بات تو اللہ سے تھی، وہ تو دل کی بات بھی سن سکتا ہے۔ تو وہ آخری سانسوں میں اپنی زندگی کی سب سے آخری کام کر رہی تھی۔ ضروری نہیں مہلت سب کو نصیب ہو، میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ، وہ اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی، ہر جانب بدبو کا راج تھا اور جسم پر کاٹتے کیڑوں کو کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا۔ امی، مجھے نیند آ رہی ہے، امی، ابو
جی بیگ لینا ہے، کل بازار، حاشر میرا پاؤں دکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا علی، تم، ردا اور ساشا، اس کے دماغ میں سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا۔ کبھی ایک سین دماغ میں ابھرتا اور فوراً ہی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ اللہ میں گواہی، بدبو، اوہ پاؤں، میرا سر، کہاں، لا الہ لا شریک۔ اس الفاظ کے بعد اس کے دماغ نے اس کا ساتھ مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا منہ پر رکھا ہاتھ ڈھیلا ہو کر اس کے منہ سے ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا تھا، دوسرا ہاتھ گن میں کہیں پھنسا تھا، جسم بھی ڈھیلا ہو کر مزید نیچے کو سرک گیا تھا۔ یہ صبح کے 6 بجے اٹھ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیار ہو کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا تھا، پیچھے سے اس کی بیوی کی آواز آئی تھی، اگر آج بھی کام پر نہیں گیا تو میری جو اتنی شکایتیں گئی ہوئی ہیں آج نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ عجلت میں تھا، پھر بھی بیوی کو سکون سے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا۔ وہ اس شہر کے ایک حصے سے کچرا اکٹھا کرنے پر مامور تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی۔ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے، بلکہ اگر مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے تو 1 ماہ سے اپنے علاقے سے کچرا نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس علاقے سے ذرا ہٹ کے دیہاتی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ شروع میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر وہاں اس راستے پر پھر گزرنا بھی محال ہونے لگا۔ ہر طرف سے اس کی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ کچرا نہیں اٹھا رہا۔ وہ بیوی کی بیماری کا کہتا اور کہتا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، مگر کل اسے آخری وارننگ جاری کی گئی تھی، اس لیے آج وہ ڈیوٹی کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں سے کچرا صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی اپنی کچرا اٹھانے والی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے علاقے میں آ گئے تھے۔ روڈ کی دوسری جانب رکھے تینوں ڈرم خالی کر چکے تھے۔ گاڑی آگے کر کے وہ اب ان 2 ڈرموں تک آئے۔ یہ کام ہو تو میری جان چھوٹے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اب گھر جانے کی جلدی میں تھا، دونوں میں بہت پیار تھا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھی کی تیز آواز سارے جہان میں گونجی تھی۔ وہ جلدی سے گیا، وہاں کچرے میں سامنے ایک لڑکی آڑی ترچھی پڑی تھی، اس کا نچلا وجود کچرے میں تھا، دونوں بازو کھلے پڑے تھے اور اوپری وجود پر بھی کہیں کہیں گند لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ جو بھی ہے جلدی اٹھاؤ، اس کے ساتھی کے کہتے ہی دونوں اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک اندر جا کر اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ اس کا بیگ بھی ہے، دیکھو، اس ایک نے اندر کی طرف جھک کر بیگ بھی باہر نکال لیا تھا، اسے زمین پر لٹکا کر وہ اس کے وجود سے چپکا کچرا ہٹا رہے تھے۔ دیکھو سانسیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک نے اس کی ناک کے آگے 2 انگلیاں کی۔ میرا خیال ہے مر چکی ہے، ایمبولینس بلاؤ، شاید بچی ہوئی ہے، ڈاکٹر ٹھیک طرح سے دیکھے گا۔ وہ دونوں بوکھلائے ہوئے تھے، یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا، یوں کچرے سے کسی انسانی وجود کا ملنا، یا پھر ایک صحیح سلامت لڑکی کا ملنا جو وہاں سے بھاگ سکتی تھی مگر کچرے میں ہی پڑی رہی تھی۔ یہ کیا معمہ ہے؟ وہ ایمبولینس کو کال کر چکے تھے، قریبی ہسپتال سے ایمبولینس آنے میں 2 منٹ لگے تھے۔ یہ وہاں اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اس چھوٹے سے ہسپتال میں اس وقت ڈیوٹی پر صرف ایک ہی ڈاکٹر تھی۔ اسے ہسپتال داخل کرا کے وہ دونوں اپنا کام کرنے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن بہت مدھم ہیں، اتنی کہ کسی بھی لمحے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لڑکی کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہوتا۔ اس کے وجود سے بو آ رہی تھی مگر وہ ڈاکٹر اس ناقابل برداشت بو کے باوجود بھی اس کے قریب کھڑی اسے زندہ رکھنے کی جتن کر رہی تھی، اور اتنے جتنوں کے بعد بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے بچنے کے چانسز 1 یا 2% تھے۔ یہ چانس بھی اس لیے کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ یہ امید بھی نہ ہوتی۔ اور ڈاکٹرز اگر اپنے شعبے سے مخلص نہ ہوں تو کئی گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص تھی، وہ 1% کے چانس پر بھی اپنے مریض کے علاج سے مایوس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا کام دوا کرنا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ پھر نرسوں کو بلا کر اس لڑکی کو صاف کروایا تھا۔ وہ مر بھی جاتی تو یہ انسانیت کی توہین تھی کہ ایک انسان یوں بدبودار ہو کر مرتا۔ اس کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھی، اور ہاں کچرے میں خود گئی تھی، کسی نے مار کر ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی زخمی تھے، جسم پر کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی اور کہیں کہیں سوجن تھی۔ اس کے سر کا اسکارف اتار کر اس کے بالوں کو بھی صاف کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ایلی کو اس کے بیگ کا معلوم نہیں تھا، ورنہ اسے کھول کر کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی۔ اس کا بیگ ایک نرس نے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس کے کپڑے پھینک دیے تھے، اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ اور اس کے ڈاکومنٹس۔ اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کر سمجھ جاتی کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس کا ID کارڈ تھا اس فائل میں۔ وہ پاکستان ایمبیسی میں رابطہ کرتی، اب تو بس پولیس میں رپورٹ درج ہوئی تھی۔ پولیس نے بھی زیادہ شور نہیں کیا تھا، وہ یہاں کی نہیں لگتی تھی، کوئی سیاح تھی، اور کون سا ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کے ساتھ ہوئے برے حادثات کو پبلک کرے۔ لہٰذا یہ معاملہ اس کے ہوش میں آنے تک ٹھپ تھا، اگر مر جاتی تو دفنا دیتے۔ آج چوتھا دن تھا، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کے لیے خاص اس کے کمرے میں خوشبوؤں کا انتظام کر رکھا تھا، چھوٹی سی بہت سی
ٹیبل تھیں کمرے میں جن پر روز مختلف خوشبوؤں کے حامل پھولوں کے گلدستے منگوا کر رکھے جاتے۔ وہ ڈاکٹر یہ پیسے اپنی جیب سے لگاتی تھی۔ ہاں، دنیا سے ابھی اچھے لوگ نہیں گئے، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت سے نہیں تھکتے، صلے کی پرواہ کیے بغیر محبت کو بانٹتے جاتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں مریم عالم جیسے اور بھی بہت سے بیوقوف پائے جاتے ہیں جو انسانوں سے محبت کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ نرسوں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، جس سے صرف 1% زندگی کی امید ہے، اس کے لیے اتنا کیوں کر رہی ہیں؟ اور صحیح جواب وہ خود بھی نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مگر اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے کسی نے حکم دیا ہو اس کا خاص خیال رکھو۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ کسی نے ڈائریکٹ آ کر اس لڑکی کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، یوں جیسے دل پر ایک الہام اترا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، انسانوں کی بھیڑ میں یہ گم نہ ہونے پائے۔ وہ ڈاکٹر خود کو اپنے دل کے ہاتھوں بے بس پاتی تھی۔ وہ ایک دن میں کئی بار اپنے دوسرے مریضوں سے فارغ ہو کر اسے صرف ایک نگاہ دیکھنے کو بھاگی آتی۔ اس کی چلتی سانسوں کو سنتی، مشینوں پر نظریں جمائے رکھتی، پھر اپنے کام پر چلی جاتی۔ پھر پورے 7 دنوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ ڈاکٹر تو ایک طرف، اس کے لیے آنے والی نرسیں بھی حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ایک معجزہ تھا جو رونما ہو چکا تھا۔ جہاں 50% کے مریض بھی بعض اوقات نہیں بچ پاتے، وہاں 1% والی نے آنکھیں کھول کر ان سب کو جذباتی کر دیا تھا۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نگاہیں ڈالی۔ کمرہ پھولوں سے بھرا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہیں قریب سے تعفن زدہ بو محسوس ہو رہی تھی، بہت ناگوار، ناقابل برداشت۔ اس نے مکانکی انداز میں ناک اور منہ ڈھانپا۔ تمہارے لیے میں نے پھول منگوائے ہیں، تمہیں ان کی خوشبو پسند آئی؟ ڈاکٹر اس پر جھکی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ یہاں اتنی بدبو کیوں ہے؟ اس کے بولنے پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ شروع میں ایسے ہی محسوس ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس نے بے یقینی سے اپنے چہرے کو اب چھوا، جیسے دماغ اب بیدار ہوا ہو۔ ہاں، تم زندہ ہو۔ کیا تم بھی زندہ ہو؟ اس نے ڈاکٹر کو بھی اسی حیرت سے دیکھا۔ حادثات کے بعد آپ ویسے نہیں رہتے، آپ کے اندر کا کم یا زیادہ حصہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مریم کا پورا دماغ جیسے متاثر ہوا تھا۔ اس کے ذہن کی سلیٹ جیسے بالکل صاف تھی، ایک دم سے، اور کہیں کوئی نقطہ تک نہیں تھا۔ تھا بھی اور نہیں بھی، تھا بھی تو بہت دور، مدھم اور بہت قریب کے آنکھ کھولتے پہلا خیال ہی اسی کا تھا، مگر یاد نہیں تھا۔ ہاں، تم زندہ ہو، بچ گئی ہو، اور تمہیں پتا ہے تمہارے بچنے کی بس 1% امید تھی، وہ بھی اس لیے کہ جب تمہیں لائے تھے تو تمہاری سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ یہ 1% بھی نہ ہوتی، کیونکہ تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ معجزہ ہوا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا ہے۔ اس ڈاکٹر نے اسے امید دلانی چاہی۔ معجزہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیا موت کا نہ آنا معجزہ ہوتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کے ذہن کی سلیٹ خالی تھی، کوئی منظر نہیں بن رہا تھا۔ وہ کیا کہتی، کیا سوچتی؟ اس وقت ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے دیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد کبھی اسے بہت زیادہ بدبو آنے لگتی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی، کبھی اسے لگتا اس کے جسم پر کچھ چل رہا ہے، کبھی کہیں ہاتھ رگڑتی، کبھی کہیں ہاتھ کے چھوٹے سے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، پاؤں کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، اور جسم پر جو الرجی تھی وہ الگ، اسے خود اپنی ذات ہی ناگوار لگنے لگتی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کے ذہن سے اس کی پچھلی زندگی جیسے مٹ چکی تھی۔ کچھ یاد تھا تازہ تھا تو بس وہ کچرے میں گزری رات تھی، رات تو بس ایک ہی گزاری تھی، مگر وہ ہر روز جسم میں اس اذیت کو محسوس کرتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے بس وہی کچرے کا ڈرم نظر آتا اور خود کو اس میں پھسلتا دیکھتی۔ رات کو دواؤں کے زیر اثر سوتی تو خواب میں خود کو بھاگتا دیکھتی اور کچرے میں گم ہوتا دیکھتی۔ اس کی نفسیات بگڑنے کے دہانے پر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جانتی تھی یہ بہت بڑا ٹراما تھا، اس سے نکلتے وقت لگنا تھا، مگر پھر سے اب خود کو سنبھال لینا چاہیے تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہر روز معجزے ہوتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا۔ ہر روز؟ کہاں؟ ہر روز۔ دنیا بہت بڑی ہے، ضروری نہیں اگر تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا تو وہ معجزہ نہیں ہوا۔ تم نے خود کو دیکھا نہیں تھا، تم جس کچرے میں پڑی رہی تھی وہ بہت پرانا کچرا تھا، اس میں کیسی کیسی بلائیں نہ تھیں، مگر تمہارے جسم پر صرف ان کیڑوں نے کاٹا جو قابل علاج ہیں۔ تم بے ہوش تھیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھیں، مگر پھر بھی تمہارے کھلے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا، نہ ناک میں اور نہ آنکھ میں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ معجزہ ہے؟ اس کچرے نے تمہارے چہرے کو کوئی نقصان نہیں دیا، اسکارف ڈھیلا ہو چکا تھا، مگر تمہارے کام میں کچھ نہیں گیا۔
جیسے بلاؤں کے منہ سے زندہ بھاگ نکلی ہو۔ انسانی دماغ ایک حد تک شدید بو برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور وہاں ساری رات پڑے رہنے کے باوجود بھی تمہیں اپنا بچ جانا معجزہ نہیں لگتا۔ وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ بھلا اس ڈاکٹر کو کیا، وہ جو بھی سوچے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ مریم نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، تمہیں میرے مذہب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میری باتیں غلط ہیں؟ تم کون ہو جو معجزوں پر یقین رکھتی ہو؟ کیا تم نے واقعی میڈیکل سائنس پڑھی ہے؟ اس نے تلخی سے ڈاکٹر کا مذاق اڑایا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، خدا نے تمہیں 1% چانس کے ساتھ دوبارہ زندگی لوٹا دی ہے اور تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہی ہو۔ ذرا سوچو تو، اس نے اتنے برے حال کے باوجود بھی تمہیں زندہ کیوں رکھا؟ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کا ہونا اس خدا کی محبت کی علامت ہے۔ اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ ڈاکٹر اسے افسوس سے دیکھتی چلی گئی تھی، اور نہ جانے یہ ناراضگی تھی کیوں اور کس سے۔ اس نے اس رات ایک بار بھی تو اللہ سے مدد نہیں مانگی تھی کہ مجھے اس سے بچا لو۔ اس نے اپنے آخری کلمات کہے تھے مگر مدد نہیں مانگی تھی۔ ناراضگی کس بات کی تھی؟ کیا مدد مانگنے پر بھی نہیں ملی تھی؟ یہ تو بن مانگے مل گئی تھی، جس عزت کو وہ خود سے جڑے مردوں کی عزت سمجھ رہی تھی، اور اس بات پر تسکین محسوس کرتی رہی تھی کہ دوسرے مردوں کی تعریف اس سے جڑے مردوں کے لیے تازیانہ ہے۔ تو کیسا تماچا لگا تھا۔ اسی عزت کو بچانے کے لیے وہ کچرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عزت کی قیمت تو اسی رات معلوم ہو گئی تھی، جس کے بچانے کے لیے وہ جان کی بھی بازی لگا گئی تھی، اور وہ یہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ تو ان مردوں کی عزت تھی۔ کیا واقعی عورت تب تک ہی عزت دار ہے جب تک کسی مرد سے جڑی رہے؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب مردوں کی عزت تو جن کے یہ رشتے نہیں ہوتے، کیا وہ عورتیں عزت دار نہیں ہوتی؟ آج وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ تو جن عورتوں کی زندگی میں کوئی مرد نہ ہو، ان کے نام کے آگے کسی مرد کا نام نہ ہو، تو کیا وہ قابل عزت نہیں رہتی؟ بحیثیت عورت اس کی ذات کوڑیوں کے مول ہے کیا؟ وہ اپنی سوچوں پر جتنا خود کو شرمندہ کرتی کم تھا۔ ذہن کی سلیٹ بہت سے منظروں سے بھر چکی تھی، اور اب اسے سب یاد بھی تھا اور سمجھ بھی آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دو رائے پیدا ہو چکی تھی۔ بعض اوقات آپ کی ذہانت بھی اللہ کے معاملات کو سلجھانے میں آپ کی مدد نہیں کرتی، اور کچھ لوگوں کی ذہانت بس کتابوں تک ہوتی ہے۔ پڑھ لکھ کر محنت کر کے ٹاپ کر لیا، جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نصابی کتابیں علم دیتی ہیں، مگر انسانوں کی پہچان کے لیے عقل کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ وہاں نصابی کتابیں کام نہیں آتی۔ مریم نے ساری زندگی ان نصابی کتابوں کو پڑھا تھا۔ اس نے دنیا کو اچھا دیکھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ لوگ اگر دوستی کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب جان نثاری والی دوستی نہیں ہوتی، اس کا مطلب اندھا دھند اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی تو وہ سوچتی کوئی کیوں جھوٹ بولے گا، بھلا اس سے کسی کو کیا فائدہ۔ وہ ٹاپر تھی، مگر کیونکہ وہ دنیا کو اپنی اچھائی کی اینک لگا کر دیکھتی تھی، اس لیے اتنی ذہانت کے باوجود بھی آستین میں چھپے سانپوں کی پہچان نہیں رکھتی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پردیس آنے تک وہ خود کو بتاتی رہی، اب اعتبار نہیں کرنا، نہیں کروں گی، نہیں کرتی۔ کیا ہوا تھا؟ دوستی اور اعتبار کے نام پر اب کی بار بھی اسے بیچا گیا تھا۔ پچھلی بار بازار مختلف تھا، اس بار مختلف، مگر ہر بار اسے بیچنے والی چیز سمجھ کر اس کے ریٹ لگائے گئے تھے۔ حاشر کے گھر سے نکلنے سے لے کر وہ اب تک اس بات کو کبھی بیٹھ کر سوچتی کہ اسے کس نے پھنسایا تھا تو آنکھوں کے سامنے ہاسٹل کے سب جانے پہچانے چہرے آنے لگتے تھے۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ نہیں، وہ تو سب مجھ سے محبت کرتی تھیں، غلط گمان کر کے میں ان کی محبت کی توہین نہیں کر سکتی۔ جن سے محبت ہو ان کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا، اور اگر انہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے کیوں کہتی؟ جن سے محبت نہ ہو انہیں کون کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ وہ اس خیال کو رد کر دیتی تھی کہ کوئی اس کی جان پہچان والا ایسا کر سکتا تھا۔ وہ مریم عالم تھی، اندھا اعتبار کرنے والی، تم سے محبت ہے جیسے جملے کو سن کر سچ سمجھنے والی، کہ جنہیں محبت نہیں ہوتی وہ ایسے اظہار نہیں کرتے۔ کاش کہ کوئی آتا اور اس شہزادی کو نیند سے اٹھاتا، اسے بتاتا کہ بھلے تمہاری راج دہانی میں ہر جانب محبتوں کا رواج تھا، مگر یہ رواج محل کی دیواروں تک ہوتے ہیں، ہر محل کے بھی نہیں۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ محبتوں کے سائے اور اعتبار کے سائے میں پروان چڑھی تھی۔ باہر کی دنیا میں ایسے محبت بھری باتیں اکثر جھوٹ نکلتی ہیں، وہاں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں رہا جاتا، آنکھیں کھول کر دوست بنائے جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنا ساتھی چن کر اپنے پہلو میں نہیں بٹھایا جاتا۔ آہ کاش کوئی اسے سمجھاتا، نیند سے جگاتا۔ اس کی پہچان میں کرسٹینا ہی پہلا دھوکہ تھی۔ اس کے منہ سے سب اعتراف سنے گئے تھے، اور اگر نہ سنتی وہ ہر ممکن بات سوچتی، مگر یہ کبھی نہ سوچتی کہ اسے دوست سمجھنے والی کرسٹینا اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔
جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ پہلے مجرم کو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب کی بار مجرم کو جانتی تھی۔ اس بات نے اسے زمین پر لا پٹکا تھا۔ ہاں، لوگ اعتبار توڑتے ہیں، وہ جھوٹے اور دغا باز ہوتے ہیں، وہ خود غرض ہوتے ہیں، وہ پیسوں کے لیے دوستوں کے سودے کرتے ہیں۔ حاشر کے گھر سے نکلنے سے پردیس تک زندگی کا رخ اور تھا۔ زندگی دراصل اب بے رحم ہوئی تھی، بہت بے رحم۔ ڈاکٹر کو اس نے منت سماجت کر کے پولیس کو اطلاع دینے سے روکا تھا۔ پہلے 2 دن وہ اس کی ذہنی حالت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر مریم نے اسے منع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کا پوچھا تو ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، پھر نرسوں کو بلا کر پوچھا تو ایک بول پڑی تھی۔ لیپ ٹاپ موبائل اسے ضرورت تھی، وہ خود استعمال کر رہی تھی، ڈاکومنٹس محفوظ تھے۔ مریم کو غصہ آیا تھا، وہاں ہاسٹل میں بھی تو اس سے انجان لوگ ایسے موبائل لیپ ٹاپ لے جاتے تھے کہ یہ دن دیکھنا پڑ گیا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر خود اپنی گاڑی میں چھوڑ گئی تھی۔ فجی میں پاکستانی قونصلیٹ اسی شہر سوا میں تھا۔ 3.5 گھنٹے کے اس سفر میں وہ ڈاکٹر اسے مسلسل سمجھاتی رہی، زندگی کی اہمیت پر اسے لیکچر دیتی رہی۔ مریم خاموشی سے سب سنتی رہی، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوچ ٹک نہیں رہی تھی، وہ ایک ہی نقطے پر اپنے دماغ کو مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا راستہ سمندر کا ساتھ رہا تھا، وہ جیسے کناروں پر سفر کر کے اس شہر جا رہی تھی۔ کوئنز روڈ سے یہ سفر 3.5 گھنٹے کا تھا۔ مریم سارا راستہ گود میں رکھے ہاتھوں کو تکتی رہی، اور ان 3.5 گھنٹوں میں کوئی 10 دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ پہلے 1-2 بار اس نے ان نادیدہ کیڑوں کو جھاڑنے کی کوشش کی تھی، پھر ڈاکٹر کی وجہ سے ضبط کیے رہی، کہیں اسے پاگل سمجھ کر یہیں بیچ سڑک نہ اتار دے۔ مریم کے بیگ میں اس وقت صرف اس کی فائل، موبائل اور لیپ ٹاپ تھے، سوٹ ایک بھی نہیں بچا تھا، اور پیسے سوائے اپنی دعاؤں اور اپنی امیدوں کے اب کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اسے پاکستانی قونصل خانے کی عمارت دکھا کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس عمارت کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس عمارت کے اندر ایک حصے میں اس کے ملک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اصولاً کسی بھی ملک کی ایمبیسی یا قونصلیٹ اسی ملک کی زمین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں اس عمارت کے جس حصے میں قونصل خانہ تھا، وہاں رہتے پاکستانیوں کے لیے وہ بھی پاکستان تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے جرم کی وجہ سے اسے مطلوب تو قرار نہیں دے دیا گیا تھا اور وہاں جاتے ہی وہ پکڑی جاتی۔ یہ ایک فضول سوچ تھی، وہ کوئی اشتہاری مجرم نہیں تھی، لیکن اسے ایسا لگتا تھا جیسے پورے پاکستان کی پولیس اس کے پیچھے تھی، اس کے ابو، بھائی اور اب اس ملک کی پولیس۔ اس کی ذہنی حالت کی مخدوشی کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا، اسے بیان کرنے کو الفاظ کم تھے۔ وہ ایک طرف زمین پر بیٹھی بس اسی عمارت کو تکے جا رہی تھی، یہیں کہیں اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا۔ اسے امان چاہیے تھی، مگر اسے امان وہاں بھی نہ ملتی۔ اس نے ابھی بھی اسی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے، نیلی جینز، وائٹ شرٹ جس کا ریڈ کالر تھا، یہ اس کا فیکٹری میں یونیفارم تھا، اور اس کا بلیک لانگ کوٹ جنہیں ہاسپٹل کے عملے نے دھو کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہاسپٹل کے کپڑے چینج کر کے اس نے وہی کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ کوئی اور سوٹ پہننا چاہتی تھی، لیکن اس کے بیگ میں ایک بھی نہیں تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کے اندر عجیب سا ڈر جاگنے لگا تھا، اور پہننے کے بعد کتنی ہی دیر ان سے بو آتی رہی۔ وہ ضبط کیے رہی، پھر آہستہ آہستہ بو ختم ہو گئی تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ پھر اس ڈاکٹر نے اسے اپنی ایک چپل دی تھی جو اس کے پاس ہاسپٹل میں رکھی تھی، اور اس کا اسکارف وہ بہت گندا ہونے کی وجہ سے پھینک دیا گیا تھا۔ پاؤں میں چپل اور سر ننگا، اس سے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہولے سے ہاتھ پیچھے کر کے بالوں کا جوڑا کھول لیا تھا، بال کھل کر کانوں کو ڈھانپ گئے تھے اور اس کے گالوں کو بھی آدھا چھپا دیا تھا۔ اس وقت بس یہی ہتھیار تھا سردی سے بچنے کو۔ نومبر کے شروع ہوتے ہی گرمیوں کا آغاز ہو جانا تھا، یہ ستمبر کا وسط تھا۔ سردی تھی، اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی، اتنی کہ اسے لگ رہا تھا وہ فریز ہونے والی ہے۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر 1-2 لوگوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ اب اگر اسے کسی سے نفرت تھی تو انسانوں سے تھی، اب اسے کسی انسان کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ سب جانور تھے، کمزور کو کھا جانے والے۔ اس عمارت سے لوگ آ جا رہے تھے، وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر اس کے اندر جائے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، مغرب کے بعد کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھی، لوگوں کا رش بڑھ گیا تھا، کچھ گھروں کو جا رہے تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ باہر موج مستی کو نکلے تھے،
وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کے ریسٹورنٹ سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے اسے احساس دلایا کہ اسے بھوک لگی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کچھ خرید کے کھاتی۔ وہ لب بھینچے سر جھکائے اس عمارت کے ارد گرد چلتی رہی۔ ایک ہی جگہ بیٹھنے سے اب سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ اس نے اسٹریٹ کا نام یاد کر لیا تھا، وہاں سے مڑ کر دوسرے روڈ پر آ گئی تھی، پھر الٹا چکر لگا کر پھر سے اس عمارت کے سامنے آ کھڑی تھی۔ پھر رات گئے وہ ایسی ہی کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل ایک قدم رکھتی اور پھر خود کو سنبھالتی، جہاں تھکتی وہاں فٹ پاتھ پر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں وہ اکیلی تھی، تنہا اور لاوارث۔ رات گئے جب رش کم ہوا تھا وہ پھر سے اسی عمارت کے سامنے آ بیٹھی تھی، اب دوسری جگہ پر بیٹھی تھی۔ ارد گرد کی دکانیں، آفیسز سب بند ہو چکا تھا۔ آکلینڈ اسٹریٹ پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی، اس لیے کسی کی اس پر نظر نہیں گئی تھی۔ رات کے اس وقت سردی کا زور بڑھ چکا تھا اور سمندر قریب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سکڑ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنا گھر یاد آ رہا تھا، وہاں کبھی بھی اتنی سردی نہیں لگی تھی۔ زندگی تو بس گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی ہے۔ وہ چار دیواری کیا گئی تھی، اس کے لیے تو زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی لاوارث رات گزار رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا ابھی آگے ایسی بہت سی راتیں آنی تھیں جو اس رات سے بھی بدتر ہونی تھیں۔ اسے نیند آ رہی تھی مگر بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد تھا، جسم میں نکاہت تھی اور جسم پہ رینگتے کیڑے۔ نیند آ کر بھی نہیں آ رہی تھی، اس نے تھک کر گھٹنوں میں سر دے لیا تھا۔ تنگی والی رات تھی مگر گزر گئی تھی۔ سویر کی چہل پہل کے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک قریبی شاپنگ اسٹور میں جا کر واش روم استعمال کیا تھا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ گزری رات اسے زندگی کے نئے سبق پڑھا گئی تھی۔ کوشش کے بغیر ہار نہیں ماننی۔ کیا معلوم یہ لوگ مجھے نیا پاسپورٹ بنا دیں۔ پرانا تو فیکٹری کے مالک کے پاس تھا۔ جب دن پوری طرح نکل آیا تھا تو وہ خود کو وہاں اندر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پھر 11 بجے وہ ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں بے جان سی ہو رہی تھیں، مگر یہ اسے خود کرنا تھا، خود کو بچانے کے لیے۔ اپنے بیگ کو سینے سے لگائے وہ قونصلیٹ آفس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے گہری سانسیں لیں، پھر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کچھ لوگ ڈیسک کے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہم وطن پردیس نے ہم وطنوں کی اہمیت اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاں، انسانوں کی بھیڑ میں سب جانور تھے مگر وہ تو اس کے اپنے تھے، وہ اسے اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس کا دل پھر سے خوش فہم ہوا۔ لمحوں میں ان کے چہرے دیکھ کر امیدیں باندھ لی تھی۔ بیوقوف مریم، میں نے نیا پاسپورٹ بنوانا ہے، میں پاکستانی ہوں، میرا پرانا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ ایک جانب ایک ڈیسک کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بیٹھنے کی آفر کرے۔ بیٹھے محترمہ، اپنا تعارف کروائیں۔ اور تعارف پر وہ اسے گھورتا ایک دوسرے کمرے میں بنے آفس میں لے آیا تھا۔ وہاں ایک افسر کرسی کے پیچھے بیٹھا اینک لگائے کوئی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے تعارف پر وہ بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس کی خوب کلاس لی گئی تھی۔ نادی پولیس اس کے فیکٹری کے مالک سے پاسپورٹ لے کر یہاں انہیں ثبوت دکھا گئی تھی کہ آپ کی شہری ہمارے شہری کے ساتھ اتنا برا سلوک کر کے گئی ہے۔ اب وہ انہیں مطلوب تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے قونصل خانے والے بھی اسے اس شہر میں ڈھونڈتے رہے تھے۔ یہ صرف اس کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں سے اسے ہسپتال لے گئے تھے وہاں CCTV کیمرے نہیں لگے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اندھیری گلیوں سے نکل کر روڈ پر آئی تھی، اس لیے اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ خود قونصل خانے والے حیران تھے کہ وہ لڑکی گئی تو کہاں گئی تھی۔ جاتے وقت اپنے وجود کا ہر ثبوت مٹا گئی تھی۔ کیا واقعی وہ کوئی عادی مجرم تھی؟ حالانکہ یہ صرف اتفاق تھا کہ اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں رہا تھا، ورنہ سب سے پہلے تو وہ اسے مافیا والے ہی ڈھونڈ نکالتے۔ پھر مریم انہیں آنسو ضبط کرتے اپنی کہانی سناتی رہی۔ کیا ہی بیوقوف لڑکی واقع ہوئی ہیں آپ، کوئی ایسے بھی کسی پر اعتبار کرتا ہے؟ اور اتنے دن رہیں آپ اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ سے معلوم نہیں پڑا کہ وہ مافیا سے ڈیلنگ کرتی ہے؟ عورتوں کی حس تو اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ کیسی عورت ہو تم؟ کونسلر پھٹ پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہاں رہتے سب پاکستانیوں کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ پہلے وہ خبیث لوگ آتے تھے، جھوٹے بابوں کا ڈھونگ رچا رچا کر عوام کے پیسے کھا کر بھاگ جاتے تھے، اور فجی کی عوام جب ان کی شکایت درج کرتی تو پہلی بار اس انسان کی شکایت تھی، مگر تیسری بار وہ پورے پاکستانیوں کی شکایت تھی۔ پہلے جو پاکستانی بغیر ویزے آ جاتے تھے، اس کی مہربانی سے اب پاکستانیوں کو ویزا لے کر آنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستانی اس قابل نہیں کہ انہیں اعتماد کے ساتھ اپنے گھر میں بنا پوچھ گچھ کے داخل کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہو، بس اپنا کام نکلوا لیا، بھلے تمہارے عمل سے پوری قوم اور ملک کا نام ہی خراب ہو جائے، تمہاری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔
مریم کے آنسو ٹھٹر گئے تھے، وہ ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند پاکستانی ہی رہتے ہیں یہاں، تمہیں کیا لگا تم جرم کر کے بھاگ جاؤ گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ جرم میں نے نہیں کیا، میرے ساتھ یہاں ظلم ہوا ہے، یہاں کے شہری نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مظلوم میں ہوں، یہ نہیں۔ وہ صدمے سے بولی۔ پھر چند لمحے وہ اسے دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پولیس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو مرنے کی حد سے ذرا ادھر چھوڑا گیا ہے، ابھی بھی اس کی حالت نہیں سنبھلی۔ اگر جو مافیا کا ہی کام ہے تب بھی تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لڑکی کو لانے والے نے کہا وہ اس کا گواہ ہے، اور لڑکی نے بے ہوش میں آ کر تمہارے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ بتاؤ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پولیس کے پاس نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کبھی بھی اپنی بے گناہی کے ثبوت نہیں رہے، کیونکہ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ رہنے والے مجھے دھوکہ دینے لگے ہیں۔ یہاں پاکستان سے اتنی دور تمہیں گھر والوں نے آنے کیسے دیا؟ چلو آ بھی گئیں، گھوم پھر بھی لیا، پھر چلی جاتی۔ یہاں ویزے کے لیے اپلائی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی کیا؟ وہ اس کے ابو کے عمر کے تھے اور ابو بن کر ہی غصہ کر رہے تھے۔ اگر پاکستان میں ہی رہ سکتی تو یہاں کبھی نہ آتی۔ ہر انسان کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے اب اس ملک سے نکلنا ہے، آپ کسی اور نام سے میرا پاسپورٹ بنوا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ پھر بہت دیر وہ اسے قانونی باتیں سمجھاتے رہے، وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکل آئی تھی۔ انہیں کہا تھا کہ ان سے خود رابطہ کرے گی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ رابطے کی جگہ نہیں رہی۔ میں گلیوں میں رہتی ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سر ڈھانکنے کو کپڑا۔ وہ نہیں کہہ سکی تھی، اسے بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس کا دل چاہا کہیں جا کر خودکشی کر لے، کم از کم ایسی زندگی تو چھٹکارا تو ملے گا۔ مایوسی کی آخری حد پر تھی۔ چلتے پھرتے وہ بیچ کی طرف آ نکلی تھی۔ وہ جس جانب آئی تھی وہاں عموماً کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک سنسان بیچ تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے آخری کونے پر کھڑی تھی اور وہاں کھڑی واحد انسان تھی۔ اس سے آگے بے انت سمندر تھا، اس کونے سے آگے پھر کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو بس چند انسانوں پر مشتمل۔ لامحدودیت کے احساس نے اس کے دل پر رعب طاری کر دیا تھا۔ لہریں اچھل کود کر رہی تھیں، پانی کا شور اس ویرانے میں گونج رہا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑی ان پانیوں کو تکتی جا رہی تھی۔ خدا ہی جانتا تھا یہ پانی کہاں جا ملتا تھا، اس کا کنارہ کہاں تھا۔ وہ جو وہاں اس کنارے خودکشی کا سوچ کر آئی تھی کہ خود کو ان لہروں کے سپرد کر دوں گی اور ایسی زندگی سے جان چھڑا لوں گی۔ پانی کو دیکھتے اس کے دماغ میں سوچوں کی لہریں امڑ رہی تھی۔ اگر میں یہاں اس پانی میں کود جاؤں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ میں مر گئی۔ اس سوچ نے دماغ پر عجیب اثر ڈالا تھا۔ کسی انسان کو یاد نہیں رہوں گی، مگر اس خدائے واحد کو معلوم ہوگا، ہاں صرف اسے ہی، میرے وجود کو بس وہی یاد رکھے گا، کہاں ڈوبا، کس جانور نے کھایا، اور اس کا دل بھر آیا تھا۔ سب بھول جاتے ہیں، وہ تو نہیں بھولتا، کروڑوں کی بھیڑ میں بھی نہیں بھولتا، بس وہی ایک سچا اور مخلص ساتھی ثابت ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ روتے روتے بیٹھ گئی تھی، اس کے کھلے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مجھے کیوں نہ انسانوں کی پہچان ہو سکی، کیوں سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ میرے لیے معجزے کرتے رہے؟ اوہ میرے اللہ، میری بد نصیبی کے دنوں میں میرے لیے خوش قسمتی پیدا کرتے رہے، برے دنوں کو بدترین ہونے سے بچاتے رہے۔ بے انت پانیوں کے شور میں اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ لوگوں کی مجھے ختم کرنے کی سرتوڑ کوششوں کے آگے میرے لیے ڈھال بناتے رہے، کبھی کون اپنے ملک میں ساتھ رہنے والوں نے لوٹ لیا، اور یہاں آپ مجھے انجان ڈاکٹر سے محبت دلواتے رہے۔ میرے اللہ، وہ بال مٹھیوں سے پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میں بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، بے گھر ہوں، بے سہارا ہوں، اکیلی ہوں، کئی دشمنوں میں گھری ہوں۔ دوست دشمن کی پہچان نہیں رکھتی۔ وہ اپنے دل کے زخم کھول رہی تھی، کسی چھوٹے بچے کی مانند بلکتے ہوئے رو رہی تھی۔ کتنی دیر رونے کے بعد اس کی سوچوں نے سمت بدلی تھی، مگر پھر بھی میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، جو رب اس بے انت سمندر میں میری ہونے والی موت کو یاد رکھے گا، وہ مجھے کروڑوں کے مجمع میں بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے آپ پر یقین کیا اللہ، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے، میرے سب دردوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے، مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ لامحدودیت کے رعب تلے خود کو ایک چھوٹے سے ذرے سے بھی کمتر سمجھ رہی تھی۔ اس لامحدودیت نے اس مشکل وقت میں اس کے دل میں ایمان کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی تو 2 آپشن تھے، یا اس سمندر میں ڈوب کر مر جاتی، کسی کو اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، نہ پاکستان میں رہتے رشتہ داروں کو، نہ پردیس میں رہتے پاکستانیوں کو، اور دوسرا راستہ صبر کا تھا اور اپنی جنگ پھر خود سے لڑنے کا تھا، اور وہ جانتی تھی برے وقت میں سوائے اپنی ذات کے اور کوئی ہتھیار جنگ نہیں ہوتا۔
خود آپ ہی اپنے کام آ سکتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے لیے خیر بنا کے، اپنے عمل کو اپنے لیے خیر بنا کے، اور اپنی عقل کے بند پردوں کو ہٹا کے اس دنیا میں آپ پھر سے وجود حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ اگر اتنا صبر تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مند چاہے نتیجے کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ مر جانے کی خواہش لیے اس آخری کنارے آئی تھی، مگر اب وہاں سے اپنی عقل کے بند پردوں کو کھول کر خیر لیے جا رہی تھی۔ اسے لڑنا تھا، اکیلی تھی، پھر بھی اپنے وجود کے لیے لڑنا تھا۔ کسی کے لیے اہم نہیں تھی، اپنے خدا کے لیے تھی۔ وہ اس کے لیے معجزے کر رہا تھا تو وہ اپنے لیے بھی اہم ہونی چاہیے تھی۔ اب پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہتی تم مجرم ہو، وہ اکیلی کھڑی ان سب کا صبر سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ ہاں وہ کر سکتی تھی اور کرنے والی تھی کہ برے اور مشکل دن تو اب آنے تھے، ایمان لانے کے بعد آزمائے جانے کے دن۔ ڈھلتی شام سے پہلے وہ پھر وہاں گئی تھی۔ وہ اس کے کیس کو فالو کر رہے تھے اور کیونکہ کرسٹینا کی حالت ابھی بھی نازک تھی تو یہ مشکل بہت بڑی تھی۔ قتل کا گناہ سر آنے والا تھا۔ اس آفیسر نے صاف لفظوں میں اسے سب بتا دیا تھا۔ بس اس کی اتنی مہربانی تھی کہ اسے ہم وطن سمجھ کر اس کی باتوں پر اعتبار کر کے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ پولیس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس آئی تھی۔ اگر اس لڑکی کے سر قتل کا الزام آ جاتا تو بنا جرم کے کئی سال اس پر قید آ جانی تھی۔ آفیسر اس سے تو سخت لہجے میں بات کرتا رہا مگر خود دل میں بہت پریشان تھا۔ وہ لڑکی سچی لگتی تھی اور دوسری طرف پھر اس نے مریم سے نئے پاسپورٹ کی فیس مانگی تو وہ رو دینے کو ہوئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے تمہارا کام شروع کرواؤں؟ جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں بتاؤ کس بنا پر؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف اللہ کا نام ہے، اسی کے لیے میرا کام کر دیں۔ آفیسر کی ماتھے کی رگیں پھڑکنے لگیں۔ کوئی چیریٹی ہو رہی ہے یا اتنی اوقات نہیں تھی تو یہاں اس ملک میں آئی کیوں تھی؟ جبکہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی اور وہ بھی اللہ کے نام پر۔ نئی پہچان چاہیے تھی اللہ کے نام پر، لیکن ہمارے ہاں پھر یہ نام اتنا قیمتی نہیں سمجھا جاتا کہ اس نام پر مانگنے والے کو دے ہی دیا جائے۔ ہر شخص کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کے لیے اس نام کا سن لینا کافی ہوتا ہے اور وہ سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کے لیے اس نام کا احساس کافی ہوتا ہے اور وہ بن مانگے ہی اس کے نام کے احساس کے ساتھ دیے جاتا ہے، اور کچھ لوگ ان کے دل میں نہ احساس ابھرتا ہے نہ نام لیے جانے پر اندر ہلچل ہوتی ہے۔ خدا جانے کیسے جیتے ہیں وہ اتنی سختی کے ساتھ۔ مریم آج کی رات بھی باہر تھی۔ اب وہ قونصلیٹ کی عمارت سے ٹیک لگائے اس کے اندھیرے کونے میں بیٹھی تھی۔ یہیں اندر اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا، دنیا سے پرے ایک زمین کا ٹکڑا جہاں شاید اس کے لیے امان تھی۔ آج بھی وہ بھوکی تھی مگر پھر بھی سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ اسے مانگنے کی عادت کب تھی کہ اٹھ کر کسی سے کہتی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو، اسی خدا کے نام پر ہی صحیح جس خدا کو مانتے ہو، مگر خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ خاموشی سے پڑی رہی۔ اگلے دن وہ نقاہت سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ جسم کی الرجی ابھی تک نہیں گئی تھی کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر سو سمجھ رہی تھی کہ اپنے لوگوں میں جا رہی تھی، ٹھیک ہی رہتی، مگر بنا دوائیوں کے رہ رہی تھی۔ صبح کے سویرے میں وہ کسی معذور کی طرح اٹھ کر وہاں سے دور جا بیٹھتی تھی، اس طرح کہ اپنا پاکستان نظروں کی حدود میں تھا مگر یہاں وہ کسی کی نظروں میں نہیں تھی۔ بس اکا دکا بندہ گزرتے ہوئے ایک نظر ڈال لیتا۔ پھر شام کے اندھیرے میں وہ اس عمارت کے ساتھ آ بیٹھتی تھی۔ رات کی رونقیں تھی، ہر طرف خوشی تھی مگر اس کی طرف اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کو نیم وا کر کے دیکھتی اور پھر تھک کر آنکھیں موند لیتی۔ ابھی رات کی شروعات تھی۔ اس سردی میں اس عمارت کی آگے ایک گاڑی رکی تھی۔ مریم نے آواز پر بند آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک شاندار عورت اس سے اتر رہی تھی، قیمتی لباس تھا اور ہاتھ میں پکڑے قیمتی پرس سے موبائل نکال کر اسے کان سے لگا لیا تھا، بولتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مریم جو قدرے اندھیرے میں تھی، پاس سے گزرتی ایک گاڑی کی لائٹس نے اس کے وجود کو روشن کر کے واضح کیا تھا اور اس خاتون کی نگاہ اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ حیرت سے پھر سے اندھیرے میں جاتی اس جگہ کو دیکھنے لگی، پھر موبائل کو دوبارہ پرس میں ڈال کر تجسس سے وہاں گئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے سر پر کھڑے وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ مریم نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ شلوار قمیص میں تھی، یعنی اس کی ہم وطن۔ میں مریم ہوں، اس نے پورا زور لگا کر اپنی آواز نکالی تھی۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پاکستانی ہو؟ وہ تشویش سے اسے دیکھنے کو جھک گئی تھی۔ ہاں پاکستانی ہوں اور جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس دیوار کے جو میرے ملک کی ایک ٹکڑے پر بنی ہے۔
اس عورت کو اس کی بات نے پریشان کر دیا تھا۔ یہاں چند ہی تو پاکستانی تھے اور وہ بھی اتنے برے حال میں ہوں تو فائدہ کیا تھا یہاں رہنے کا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ مریم نے دیکھا وہ قونصلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے اب ان لوگوں سے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ کسی بچے کی مانند ناراضگی سے بولی۔ کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس وقت قونصلیٹ میں ایک افسر تھا اور وہ اس کی بیوی اسے لینے آئی تھی۔ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، نیا نہیں بنا کر دے رہے؟ اس کی آواز اس کی سانسوں کی طرح مدھم ہونے لگتی۔ بس پہلا لفظ ہی بلند ہوتا، پھر طاقت ختم ہونے لگتی۔ چلو میرے ساتھ، دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ پھر شوہر کے ٹیبل کے سامنے وہ اس کا کیس لڑ رہی تھی۔ مریم حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی شدومت سے اس کا کیس لڑ رہی تھی۔ کیوں؟ پھر وہ اپنی ڈاکٹر یاد آئی۔ جب جب اس پر ناقابل برداشت مصیبت آئی وہ اللہ کیسے اس کے لیے مدد بھیج دیتا تھا، وہاں سے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ افسر اس کی ساری کہانی بیوی کو سنا رہا تھا اور وہ پوچھنے لگیں کہ وہ پاکستان کیوں چھوڑ آئی تھی۔ چلو آ ہی گئی تھی تو اب کہیں اور کیوں جانا تھا، پاکستان کیوں نہیں؟ اور مریم نے نگاہیں جھکا کر کہا تھا کہ وہ غیرت کے نام پر قتل کے لیے مطلوب تھی۔ اس عورت کی ہمدردی اور بڑھ گئی تھی اور پھر 4 بیٹوں کا فخر شوہر کو سنا رہی تھی۔ اور پیسوں کی بات پر بساختہ کہہ اٹھی، میرے لیے اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کے لیے اس مظلوم بندے کی مدد کر دوں، میں اپنے زیور بیچ کر دے دوں گی۔ سوائے رب کے کون سی ذات ہے جو کسی کے دل میں دوسرے کے لیے رحم ڈالے؟ وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ افسر منع کرتا رہا۔ 4 بیٹوں کی ماں نے انسنا کر دیا تھا۔ اس پر تو اللہ کے نام پر مدد کا جنون چڑھ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کھلایا پلایا تھا، اس کے لیے دوائی منگوائی تھی، اور بہت سے خطروں کے باوجود مریم میر کے نام سے اس کا نیا پاسپورٹ اور ID کارڈ آ گیا تھا۔ یہ سپیلنگ ترک لڑکیاں استعمال کرتی تھیں۔ فجی کو مریم نام کی سپیلنگ میں فرق تھا۔ مریم کی سپیلنگ جیسی لڑکی درکار تھی۔ عالم مریم۔ جس دن وہ ملک چھوڑنا چاہتی تھی اس خاتون نے اسے اپنے 3 سوٹ دیے تھے۔ مریم رو پڑی تھی۔ ساری زندگی دیتی آئی تھی، لیتے وقت عزت نفس پر کیسے کیسے چرکے لگ رہے تھے۔ یہ سب ادھار رہا، میرے پاس جب بھی پیسے آئے تو میں یہ قرض اتار دوں گی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتی ہوں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اس کے پاس اب کچھ پیسے تھے۔ جس ملک میں جانا تھا وہاں کے بینک اسٹیٹمنٹ کا انتظام بھی انہوں نے خود کیا تھا، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ پیسے اس نے خرچ نہیں کرنے تھے، وہ کسی اور کے تھے، اور آگے کی سوچی پلاننگ تو تب کام آتی جب اس ملک کو چھوڑتی۔ پچھلی بار وہ دوپٹے کے ساتھ تھی، اب کی بار اس نے حلیہ مختلف رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی پکڑے جانے کا احتمال تھا۔ اس آفیسر نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال چکا ہے، اور شاید وہ سب ہی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے کام سنبھال لیا کرتے تھے۔ اس لاوارث لڑکی کے لیے ایسے انتظامات تو وہ اللہ کروا رہا تھا۔ صبح کے ایئرپورٹ پر گلاسز لگائے وہ اندر سے سخت بے چین تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر مہر لگاتے وہ افسر اسے سرسری دیکھ کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ دل میں انگنت بار آیت الکرسی کا ورد کر چکی تھی۔ جب تک اس کا جہاز اس ملک کی سرزمین کو نہیں چھوڑتا تھا اس نے بے چین رہنا تھا، بے چین اور کچھ ہو جانے کے خوف میں مبتلا۔ بالآخر اس کا جہاز فضا میں بلند ہو گیا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے 4 فلائٹس بدل کر وہ اپنی نئی منزل پر پہنچی تھی۔ تھکن حد سے سوا تھی، مگر یہاں اس کے پاس ہوٹل بھی نہیں تھا۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ اس وسیع ملک میں ایک بار پھر سے لاوارث بننے والی تھی۔ رشیا کی سرزمین پر پہنچ کر اس نے آزاد سانس خارج کی تھی۔ ایئرپورٹ سے پہلے وہ مقامی پولیس اسٹیشن گئی تھی، وہاں جا کے اپنی آمد رجسٹر کروائی تھی۔ یہ ان کا اصول تھا۔ چھوٹے سے پروسیس کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ روس میں خزاں کا موسم تھا، سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اب اس کے نصیب میں بس سردیاں ہی ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی تو کیا ہوا، آ جانی تھی۔ وہ نئے ملک اور نئے شہر میں پر اعتماد تھی۔ اب اس کے بیگ میں اتنے پیسے تھے کہ یا تو کچھ کھا لیتی یا ماسکو سب وے کو استعمال کر کے شہر کے مرکز میں جاتی اور اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرتی۔ ماسکو سب وے اتنی مہنگی نہیں ہے بلکہ سستی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اب چند روبل ہی تھے۔ پاکستانی کرنسی اور رشین کرنسی میں بہت کم فرق تھا، 1-2 روپے کا۔ مریم نے بیگ سے نکال کر ان چند روبلز کو گنا، 2 سے 3 بار گنا، شاید اس طرح زیادہ ہو جائیں، مگر وہ اتنے ہی رہے۔ اس نے پاس گزرتے ایک راہگیر کو روک کر نزدیکی میٹرو اسٹیشن کا پوچھا۔ وہ انگلش نہیں جانتا تھا۔ 2-3 لوگوں سے بات کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو رہا تھا یہاں رشین زبان سیکھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ پھر ایک لڑکی جو کہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اس نے انگلش میں بات کی تھی، پھر اسے سب وے کے روٹ سمجھاتی رہی۔ شروعات اچھی تھی، پہلے دن ہی انجان ملک میں مدد مل گئی تھی، اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بتائے نقشے کے حساب سے چلتی 20 منٹ کے بعد ایک اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔
मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड थे। टिकट लेकर वो कितनी देर इस स्टेशन पर गौर फिक्र करती रही। वो इस कदर खूबसूरत और शाहाना था कि वो देखती ही रही, जैसे किसी बादशाह के महल में आ निकली हो। शदीद थकन थी, मगर अब इसने इन बातों को नहीं सोचना था। इर्द गिर्द लोग आ जा रहे थे, सबको जाने की जल्दी थी। फिर ट्रेन ने आते ही और ज़्यादा रश हो गया था। वो जल्दी से ट्रेन में दाखिल हो गई। वो नई जिंदगी के लिए नई उम्मीदें लिए बैठी थी। अचानक इसे महसूस हुआ इसकी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। इसकी सारी सोचें एकदम से मुंतशिर हुईं। इसने जल्दी से हाथ पीछे किया। वो हाथ को ऊपर करके रेंगने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अब वो गुम थी। इसने हाथ को आगे कर लिया। दिमाग एकदम से इस चीज़ में उलझ गया था। क्या था भला? कुछ था भी या वहम था? और चंद मिनट बाद अपने बाजू पर कुछ महसूस हुआ। वो डर गई थी। इसने इर्द गिर्द देखा, सब अपने आप में मगन थे। और फिर बैक वक्त इसने अपने जिस्म के कई हिस्सों पर सरसराहट महसूस होने लगी थी। इसके जिस्म में लर्जिश होने लगी थी। वो जानती थी ये सिर्फ इसका वहम था, इस रात के बाद के आफ्टर शॉक्स। मगर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इसने मजबूती से पकड़े बैग पर दोनों हाथों को भींच लिया था। इसे अब किसी कीड़े को नहीं हटाना था, हाथ रोकना था, क्योंकि ये इसका वहम था। इसकी ज़िंदगी में आया इत्मीनान कुछ घंटों का था। वो फिर से उलझे ज़हन के साथ अब सर झुकाए खड़ी थी। ट्रेन रुक गई थी। वो अपनी सोचों से बाहर निकली। लोग ट्रेन से उतर रहे थे, वो भी उतर आई थी। फिर वो इस एरिया के करीबी शॉपिंग सेंटर में जॉब के लिए जाती रही। पहले तो वो इसे हैरत से देखते, और इनमें से अक्सर को इंग्लिश बस तारुफ की हद तक ही आती थी। जब इनकी ज़बान ना बोल सकती थी ना समझ सकती थी, वो कैसे वहाँ कोई जॉब ले सकती थी? आने वाले कस्टमर्स भी तो मकामी आबादी थी। इसी कोशिश में दिन से रात हो गई थी। फ्लाइट में खाया तो कब का उतर चुका था। थकन, भूख और अब दोबारा से बेघरी का सामना था। वो अंदर ही अंदर अपने आप से तंग आने लगी थी। कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी? सब बिलबोर्ड्स पर लिखा भी रशियन में था। इसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अब कहाँ थी। बैग तो कंधे से लटकाने का ख्याल वो छोड़ चुकी थी। अब इसकी जमा पूंजी बस यही था, और इतना इसे मालूम था कि वो एक ऐसे मुल्क में आ चुकी थी जहाँ का माफिया पूरी दुनिया में मशहूर था। बैग को सीने से लगाए वो एक फुटपाथ पर बैठी सामने से गुजरती गाड़ियों को देख रही थी। ये बहुत मसरूफ़ शाहराह थी। दिन की शुरुआत अच्छी थी, मगर इख्तिताम फिर से मायूस कर देने वाला था। काश कि ज़िंदगी इस तर्ज पर चलती कि एक दिन मुसीबत आई है तो फिर कई दिन नहीं आएगी। मगर ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशों पर नहीं चलती। या फिर ऐसा ही होता है कि मुसीबत तो एक दिन ही आती है, मगर इससे निकलते निकलते इतना वक्त लग जाता है कि हर दिन यूँ लगता है आज फिर नई बला सर पर आन गिरी है। जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो फिर लंबे हो जाते हैं। इसे नहीं मालूम था कि इसका बुरा वक्त कब ख़त्म होना था। बस हौसले से अब इस वक्त को गुजारना था। वो फिर से हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। किसी पुरसुकून गोशे में बैठकर रात गुजारनी थी। चलते चलते वो एक फूड स्ट्रीट में आ गई थी। नाम देखना चाहा, मगर सब रशियन में था। हर तरफ से खुशबुएं उठ रही थी। इसने कभी रशियन खाने नहीं चखे थे, मगर इस वक्त इन खुशबुओं से ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया के बेहतरीन खाने थे। छोटे से रेस्टोरेंट्स, बेकर्स और फ्रूट शॉप्स। वो ऐसे मर्द मोमिन की तरह वहाँ से गुजर जाना चाहती थी जो खूबसूरत औरत को देखकर नज़रें झुकाए गुजर जाता है, लेकिन वो मर्द मोमिन नहीं थी। वो बहुत भूखी थी। वो नज़रें उठाती और वहाँ हंसते बोलते खाते लोगों को देखती, और फिर खुद को डपट कर निगाहें झुका लेती, जैसे कोई गुनाह करने के बाद इंसान खुद को डपट देता है। और फिर खुद को सलवाते सुनाते इसने अब निगाहें नहीं उठाई थी। अगर वो भूख की कच्ची ना होती तब भी इतने वक्त के बाद हर नॉर्मल इंसान को भूख लगना शुरू हो जाती। अगर वो भूख की कच्ची ना होती तब भी इतने वक्त के बाद हर नॉर्मल इंसान को भूख लगना शुरू हो जाती है। और वहाँ से जाते हुए वो खुद को भूख पर काबू पाना सिखा रही थी। हालांकि अभी भी जाकर किसी से छीनती नहीं थी, मगर खुद इसे अपने दूसरों को खाते देखना पसंद नहीं आया था। वो अपने आप से नाराज़ होने लगी थी। खुद की नज़रों में जो इज्जत थी इससे ठेस पहुंची थी। इस फूड स्ट्रीट से चलते वो दूसरी जानिब निकल आई थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लोग घरों को जा रहे थे, और फिर आधी रात तक वो अपने लिए एक जगह ढूंढ चुकी थी। एक छोटा सा सब्ज किता था जो रोड से हटकर बना था। वहाँ एक बेंच रखी थी, और जो इसे चाहिए था वो था अंधेरा। इस जगह पर कोई भी लाइट नहीं थी। वो थके थके कदम उठाती इस बेंच तक आई थी। एक दिल चाहा इसकी आड़ में छुप कर सो जाए, फिर इस ख्याल को रद्द कर दिया। नीचे अगर कुछ होता तो इसने बैग को बेंच के एक जानिब रखा और फिर इस पर सर रखकर टांगे समेट ली थी। आंखें बंद की तो फिर से वो रात याद आने लगी। इसने बेचैन होकर आंखें खोल दी और सीधी होकर आसमान के अंधेरों को तकती रही। शायद चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी। आसमान का अंधेरा बहुत गहरा था। न जाने कौन सा पहर था कि इसकी आंख लगी थी, फिर थोड़ी देर बाद खुल गई थी। इसे सर्दी लग रही थी।
اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ وہ ابھی تک جینز شرٹ میں تھی اور اس کا لانگ کوٹ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کر وہ پھر سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی، اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے۔ علی سونے دو، بہت تھکی ہوئی ہوں، نیند بھری آواز میں بولی۔ مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پر پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی بھگ سے نیند اڑی تھی، جھٹکے سے اٹھی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو یاد آیا کہ گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اس سے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پر کم مصیبتیں ہیں، آؤ تم بھی آن پڑو میرے سر پر، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ اب غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اسے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے کے انداز میں دیکھا، پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں، وہ انگلش میں بولی۔ اس نے نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کے آؤں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ٹورسٹ؟ اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئی، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اب نہ اسے اتنی رشین آتی تھی کہ اسے سمجھا سکتی، نہ اسے اتنی انگلش آتی تھی کہ سمجھ پاتا۔ پاس سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کی تھی۔ پھر موبائل میں ایک ایپ کھولی اور موبائل اس کے آگے کیا کہ اس میں بولو۔ مریم نے ناسمجھی سے اس کی بات مانی۔ وہ پولیس والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ صبح کے 6 کا وقت تھا، اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ مریم نے انگلش میں بات کی تو موبائل سے مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ مریم سمجھ گئی تھی۔ اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ آیا نہیں تو مجھے نیند آ گئی۔ مریم نے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی ریپوٹیشن بھی پاکستانی پولیس کی مانند تھی اور کارکردگی بھی۔ جو ایماندار تھا تو بس تھا، ورنہ ہر بندہ پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پر ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیں میں ایک ٹورسٹ ہوں، یوں اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے، یہ ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ رشین مہمان نواز نہیں ہوتے۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کو گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا۔ پولیس والے کی گھری پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا موبائل دیں، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا تھا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، کہا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبان میں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ پیک کرتی مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتی نکل آئی تھی۔ توبہ! کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے فکر معاش کی تلاش میں تھی۔ آج تو سب وے استعمال کرنے کے پیسے نہیں تھے، چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتی تو وہ بیٹھ کر آرام کر لیتی۔ اس کے سامنے چند بلند بلڈنگز تھیں۔ اس نے پہلی بار کسی اچھی جگہ نوکری کا سوچا۔ وہ ہمت کر کے سامنے ایک کمپنی کے اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے واش روم جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور پھر فائل نکال کر اپنے سینے سے لگائے باہر آ گئی تھی۔ حسب معمول بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک رشین کار برانڈ کی کمپنی تھی۔ اس کی انگلش سن کر ریسیپشن نے فوراً ہی اندر کال کی دی۔ رشین لوگ انگلش زبان کو سیکھنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے اور سیکھ لیں تو بوقت ضرورت بولتے ہیں۔ انگلش کے ساتھ باقی 3 زبانوں کو ملا کر ان کی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری دی جاتی تھی، یعنی لسانیت کی۔ وہ اعتماد سے چلتے اندر آئی تھی۔ سامنے والا بھی اس سے انگلش میں ہی گفتگو کرتا رہا، لیکن اسے مایوسی ہوئی کہ وہ اسے جاب پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ بھلا ایک کیمیا دان کا بزنس میں کیا کام تھا؟ بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی گئی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی 2-3 اور قریبی بلڈنگز میں گئی تھی۔ وہ سب کاروبار اس کی ڈگری سے ہٹ کے تھے، کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھی، کوئی آئی ٹی کی تھی۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، اور نوکریاں کون سا پلیٹ میں سجی مل جاتی ہیں کہ آپ خواہش کریں اور وہ حاضر ہوں۔ رشیا میں یہ حال تھا کہ پڑھے لکھے زیادہ تھے اور نوکریاں کم، اور پھر چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہروں کو بھاگتے۔ ماسکو تو پھر مرکز تھا، بہت سخت مقابلہ تھا، نوکریاں کم اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل امیدوار۔ ایسے میں جب وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، کہاں ملنی تھی اسے نوکری؟ اسے ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا تھا یہاں نوکری ملنا معجزہ تھا۔ سارا دن چل چل کر پیروں میں جیسے چھالے ہو گئے تھے، پرانے زخم بھی تنگ کرنے لگے تھے، سائیڈ کا زخم، پاؤں کا زخم، جسم کی الرجی، تنگی در تنگی تھی، اور اس تنگی میں جو آسانی تھی وہ بس اس کے دل کی امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور اس سب سے آگے نکل آئے گی، حالانکہ اس کا اب 1% چانس رہا تھا۔
چلتی سانسوں کی وجہ سے، ورنہ اچھے حالات کا آنا تو اس وقت یوں ناممکن تھا جیسے سورج کا مغرب سے نکل آنا۔ لیکن وہ دن بھی تو لکھا گیا ہے نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو بس مریم کو یقین تھا اس کے بھی برے دن بدلیں گے۔ وہ اب صرف اپنی امید، اپنے یقین کے بل بوتے پر زندہ تھی۔ آج وہ کسی پارک میں جانے کے بجائے رہائشی کالونیوں میں گھوم پھر رہی تھی۔ رات کو کسی گھر کے آگے بنی کسی آڑ میں سو جاتی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کے وقت ایک گھر کے سامنے مخصوص وقت کو پہنچ جاتی تھی، اور وہاں ایک بلی بھی اسی ٹائم پر آتی تھی۔ اس کے منہ میں اکثر آدھی ڈبل روٹی ہوتی جو وہ اس کے آگے رکھ دیتی تھی۔ پہلے دن جب وہ بلی سے ملی تھی تو اس کے منہ میں پھنسی ڈبل روٹی کو اس نے حسرت سے دیکھا تھا۔ وہ بلی نیچے رکھ کر اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بلی سے چھین کے خود کھا لے۔ اب کیا جانوروں سے لے کر کھاؤ گی؟ اس نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا، اور وہ بلی اس کے رخ پھیرنے پر دوسری طرف سے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی اور ڈبل روٹی منہ سے نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ مریم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور دوسرا خود کھانے لگی۔ اس دن وہ 3 دن کی بھوکی تھی۔ پھر اس دن سے وہ شہر میں جہاں بھی گھومتی رات کے وقت وہیں واپس آتی۔ پھر بلی اور وہ مل کر ڈنر کرتے۔ سارے دن میں وہ آدھی ڈبل روٹی ہی اس کی خوراک تھی۔ اس نے بھوک پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ 1-2 رشین اسکولوں میں جاب کے لیے گئی تو مسئلہ زبان کا تھا، اور نہ ہوتا تو کیا اسے رکھ لیتے؟ نہیں، ان کے پاس بہت سے امیدوار تھے، تو اب گھر والے بھی یاد نہیں آتے تھے۔ اب اپنا گھر بنانے کی دھن سوار تھی۔ حال یہ تھا کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ وہ آج کل رشین سیکھنے میں لگی تھی۔ لوگوں کو بولتے ہوئے غور سے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ تھوڑے بہت لفظ پلے پڑنے لگے تھے۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتی تھی۔ اچھے دن آنے تھے، رات کٹ جانی تھی، نیا سورج نکلنا تھا۔ سردیاں آ گئی تھیں، اور روس کی سردی کو کون نہیں جانتا۔ جھیلیں جم جاتی ہیں، برف باری کے طوفان سے آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں مریم کا دل چاہتا کوئی آگ کی جنت میں لے جائے۔ اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے۔ ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ تب اسے ان کی باتوں سے اختلاف ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا آگ زندگی تھی، جنت تھی۔ کاش کہ اسے جنت نصیب ہو جاتی۔ دن کو وہ مختلف شاپنگ مالز، شاپس میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی۔ وہ سب گرم ہوتے تھے، مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی تھی۔ وہ بیگ سے 2 دوپٹوں کو نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی تھی۔ -درجہ حرارت کی سردی میں یہ سب ترکیبیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام کے نہیں تھے۔ ان سے بہتر یہ جینز تھی جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی تھی۔ شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی تھی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تاڑ لیا تھا، جہاں وہاں سیل لگتی تھی کہ اتنے پیسوں کے ساتھ اتنے کپڑے فری دھوئے جائیں گے۔ وہ ان سے کہتی یہ جینز شرٹ دھو کر دیں، اگر اچھا ہوا تو سارے یہیں سے دھلواؤں گی۔ جو اس کی باتوں میں آتے وہاں کام بن جاتا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی۔ اس غم میں گزاری رات کی وجہ سے جو اسے کبھی کبھار بدبو کے بھپکے آتے تھے، اس کا علاج اس نے فری پرفیوم میں ڈھونڈ لیا تھا۔ مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلا رہی تھی۔ کبھی نہ مانگنے والی کی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی۔ اسے خود پر ترس آتا تھا کہ وہ کسی فقیر کے مانند خیرات پر پل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی اور اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی۔ جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی۔ وہ کھانے کی شاپ سے اب 100 میل کے فاصلے سے گزرتی۔ وہ اپنا اتنا امتحان نہیں لے سکتی تھی۔ اور سب سے تکلیف دہ چیز، مرد کی ذہنیت۔ وہاں بھی ایسے مرد تھے جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا بھی سیکھ رہی تھی۔ وہ سب سیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اب گلی میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھا جاتی ہے۔ وہ انسان تھی، وسیلہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ جانور کہاں جاتی؟ خیر، اس کی اپنی حالت تو اس بلی سے بھی گئی گزری تھی کہ اسے جانور سمجھ پر اس پر ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسانوں کی خبر رکھنا تو عرصہ ہوا انسان چھوڑ چکے، مگر پھر بھی اسے جانوروں پر یہ ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس کا دل دکھتا تھا۔ شروع میں برداشت کی اتنی عادت نہیں تھی۔ بلی سے لے کر کھا لیا تھا، پھر عادت بھی بنا لی تھی، مگر اب اور نہیں۔ آج چوتھا دن تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار پھر ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑی منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے۔ وہ نہیں دے رہا تھا، پھر اسے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دیے تھے، اور اس نے ادھار سمجھ کر لیے تھے۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گرمائش کے لیے آج غلطی سے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے کہ آج کے لیے ادھار دے، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔
شیشے کے پاس سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی، وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھی، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا تو اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے تو پھر اس کی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر ایک پختہ عمر کی عورت آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر دیکھ کر پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو تکے جا رہی تھی۔ بھوک افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، شکار اچھا تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پیالوں کو آرڈر کیا، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے بہت خوبصورت عورت تھی، بہت قیمتی لباس میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تولتی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بنا جواب دیے دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اب تک کی انسانوں کی پہچان کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شکر کے وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر سوپ پیوں، سردی بہت ہے نا؟ بول کر اس نے تائید چاہی۔ مریم نے پھر اسے دیکھا۔ اس عورت نے چہرے پر بے ریا مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مریم الجھ گئی تھی، پہلا تاثر غلط تھا یا پھر یہ؟ تھوڑی دیر میں گرم گرم پھر سوپ آ گیا تھا۔ مریم کو اس کی خوشبو نے صبر کی دوسری حد پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس عورت نے اس لمحے کے تاثر کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی نے جانے کب سے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے عادت ہے جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہوں اکیلے بیٹھ کر کھانے سے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو ترجیح دیتی ہوں۔ لو پیو، یہاں کا فش سوپ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں ہے، اس نے سلیقے سے انکار کیا۔ میرا دل رکھنے کو پی لو، بہت مزے کا ہے، اس نے کہہ کر سوپ کا ایک چمچہ بھر کر پیا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس سے لطف لیا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سوپ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ ہاتھ بڑھاتی اور پی لیتی، اپنی سردی اور بھوک کا علاج کرتی۔ ویسے بھی وہ خاتون اپنی نیک دلی کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کو اس پہ اعتبار کا سوچا۔ اب اسے اس سے کیا لالچ ہو سکتی تھی؟ کوئی جاب کہے گی تو نہیں کروں گی، وہ کرسٹینا والے واقعے کو سوچتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ بھوک جیت گئی تھی۔ ایک اور ادھار نے اسے اپنے کھاتے میں جمع کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ایک چمچہ بھر پیا تھا۔ وہ بہت ذائقہ دار تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے اس نعمت کے ذائقے کو روح تک محسوس کیا تھا۔ ویسے تم بہت خوبصورت ہو، بہت کمزور لگ رہی ہو، مگر پھر بھی خوبصورت ہو۔ مریم نے دوسرا چمچہ منہ میں ڈالا۔ کبھی معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ پھر سوپ بھی اتنا مزے کا ہو سکتا ہے۔ مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلا دیا تھا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کہ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا تھا، وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولنے لگی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو خوبصورت لڑکی ہو، حیرت ہے کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے بھی کچھ بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں دکھائی۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی دھکیل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا تھا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے میں گھورتی جانے لگی۔ غرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں کہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر سوپ پی سکو۔ کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس عورت نے طنز کیا تھا۔ اور جب بھوک شدید تھی تب بھی تم میرا مقصد جانتی تھی، اس وقت کیوں سوپ پی لیا؟ اگر اتنی ہی اکڑ تھی، وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسانوں کا احساس نہیں کرتے؟ اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی۔ پھر ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر خود کو کہہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لمحوں میں بس سب باہر تھا۔ کہہ کرتے اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا تھا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اسے روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پر کہہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت، اسے اکڑ نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں، جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا تھا، وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار سہی مگر کھا رہی ہوں، کم سہی مگر پیٹ بھر رہی ہوں۔ پاگل عورت اتنا نہیں جانتی ناک پیٹ سے اوپر ہے، عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے، سمجھتی ہے بھوک سے ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے۔ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ آنسو بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ غصے نے سردی کے احساس کو محاورہ کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصے میں چل رہی تھی۔ تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہونا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلی گئی تھی، پھر ایک دم سے الٹے قدموں واپس آئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے غصے کو دفع کرتے اس شاپ میں آ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا اسے؟
اچھے داموں میں بک گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا، شاید وہ اسی دن کے لیے لیا تھا اس نے۔ دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، پردیس میں بھی نہیں، مگر بغیر پیسوں کے ہونا بغیر سانسوں کے ہونا تھا۔ پردیس میں پیسہ ہی سانسوں کا کام دیتا ہے۔ وہ پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ فجی میں شروع میں ہاتھ میں پیسہ تھا، وہ آرام سے پچھلی باتوں پر گھنٹوں اداس بیٹھ سکتی تھی، رو سکتی تھی، مگر بھوک لگنے پر کھانا خرید سکتی تھی، سردی لگنے پر گرم کپڑا، اور رہنے کو سر پر چھت اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ تکلیف صرف پچھلی باتوں کی تھی، اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ روح چھلنی تھی، جسم کو پھر بھی راحت تھی، اور اب یہ سب نہیں تھا تو اس کے پاس اب اداسی کا وقت نہیں تھا۔